اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے انشاءاللہ سورہ ناس، اور سورہ ناس کے ساتھ اب obviously ہمارا سورہ فلق کے ساتھ کنیکشن ہوگا، اینڈ انشاءاللہ وی ول کنکلوڈ ٹوڈے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اوکے، سب سے پہلے تو سورہ فلق کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا، لاسٹ ٹائم جو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ فلق کے بارے میں جنرلی، ٹھیک ہے، ادھر سے ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ سوری آئی ایم ٹوڈے ناٹ کمفرٹیبل سم ہاؤ۔ اس کو دیکھو کیسے پڑا ہوا ہے، سوری اوکے۔ دو چیزیں مجھے آپ کو بتانا ہے۔ ایک تو بہت ضروری چیز یہ بتانی ہے کہ جب ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کرتے ہیں، ایک ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ ایک تو یہ کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہر چیز ہمیں لاجیکلی، ریشنلی، سائنٹیفکلی سمجھنی ہے۔ اکثر لوگ آپ سے کہیں گے کہ اس کا کیا لاجک ہے، فلاں چیز کی کیا لاجک ہے، اور ہم اکثر سائنٹیفک چیزوں کو اپلائی کر کے قرآن کو سائنٹیفک انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں سائنٹیفکلی پروو ہو گئی ہیں، آپ اس کو سائنٹیفکلی سمجھ لیں، لیکن ہر چیز کو قرآن کی سائنٹیفکلی نہیں سمجھا جا سکتا، نہ ہی ہر چیز کی لاجک نکالی جا سکتی ہے۔
بیکاز قرآن لاجک اور سائنٹیفک ریشنالٹی پر ڈپینڈ نہیں کرتا. آپ کو اپنی سائنس اس میں اگر سمجھ آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، دیٹ مینز آپ کو وہ نالج مل گئی ہے. اور اگر آپ کے ریشنل میں، آپ کے سائنٹیفک ریسرچ میں وہ بات پوری نہیں اترتی ہے تو اس کو آپ قرآن کو کنڈیم نہیں کر سکتے یا اس کو اس میں ملانے کی کوشش نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسے کریں گے تو یو ول لوز دا ایسنس آف دا قرآن اور its meaning اور its beauty and its essence، وہ سب لوز ہو جائے گا. تو you cannot do that according to your own understanding اور logic. ٹھیک ہے، میں اس میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہوں گی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے اگر میں آپ کو مثال یہ دے سکتی ہوں، ایک ایسی مثال جو ہم سب کو سمجھ میں آ جائے گی، لائک اب دیکھیں سر سید احمد خان، ان کو کون انڈو پاک میں نہیں جانتا. اوکے، پاک و ہند کے وہ ایک بہت بڑے سربراہ تھے. سر سید احمد خان نے ہی علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنائی، اور وی ہیو سر سید احمد خان کا سر سید کالج ہے کراچی میں بھی. ہی واز این ایجوکیشنسٹ. اوکے، ہی واز اے ریولیوشنری کیریکٹر. لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑی غلطی انہوں نے جو کی، بیکاز ہی واز این ایجوکیشنسٹ، سائنٹیفک فیلڈ میں، ایجوکیشنل فیلڈ میں وہ ایک کیا کہنا چاہیے، اپنی پلازیبلٹی یا ایکسیپٹیبلٹی چاہتے تھے کہ مسلمز ایز ویل ایز نان مسلمز would combine together and come forward. اس کے چکر میں ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ٹریک سے نیچے آ جاتے ہیں ان کی ٹریک میں ملنے کے لیے. سر سید احمد خان نے جو کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے انہوں نے ایسا کیا کیا. انہوں نے ایسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ مخلوق ہے نا، جیسے جن ہیں، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی تخلیق میں آتا ہے جنت اور جہنم بھی. تو سر سید احمد خان کا کہنا یہ تھا، ان کا بلیف یہ تھا، اور انہوں نے یہ باقاعدہ اپنے اس میں اپنے مقالوں میں بتایا ہے کہ ایکچولی جن کچھ بھی نہیں ہے، جن ریئلی کوئی جن نہیں ہے. جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہی جن ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے، جب کسی نے سوال کیا پر اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بنایا، اسموک لیس فائر سے بنایا ہے جن کو. اللہ نے کریٹ کیا ہے جن کو وتھ اسموک لیس فائر. تو ہی سر ہاں، اب جب انسان غصہ ہوتا ہے تو فائری ٹیمپر جب آتا ہے اس کو، اور جب وہ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور ریج میں آ جاتا ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک لاوا جلتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. ایک آگ بگولا ہو جاتا ہے انسان، اس کے ہم آگ کو دیکھ نہیں سکتے، تو وہی جن ہے بس. اور کوئی جن کوئی بائی سیلف ایک کوئی اینٹی نہیں ہے. پھر انہوں نے یہی چیز فرشتوں کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لائٹ سے پیدا کیا. تو انہوں نے کہا جو نیکیاں ہیں اور جو نیک لوگ ہیں، they are like the light in the society. they are like the light in the society. تو انہوں نے کہا کہ بائی اٹ سیلف فرشتے کوئی اینٹی ہے ہی نہیں. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ فرشتہ نما ہیں، وہ ہمارے لیے روشنی لاتے ہیں، تو اس لیے وہ لائٹ کے بنے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لائٹ سے تشبیہ دے دی. اب آپ سوچیں گے جنت جہنم کا انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے وہی کہا جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جو لوگ پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کی جنت اور جہنم دنیا ہی ہے. دنیا میں ہی انسان جنت بھی دیکھ لیتا ہے اور دوزخ بھی. جو اچھے کام کرتا ہے اسے جنت دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اسے دوزخ دیکھنے کو مل جاتی ہے. ہم تو یہ سنتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم ریئلی بنا نہیں رکھی، بس دنیا میں جو نیکی کا آپ کو آؤٹ کم ملے گا یا بدی کا آؤٹ کم ملے گا وہی آپ کی جنت اور جہنم ہے، تو آخرت نہیں ہے، اس کا مطلب آخرت کا ڈینائی کر رہے ہیں، تو آخرت میں پھر کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، تو دس واز ہز ریشنل فار دیز تھنگس. So he made a very big mistake in expressing his understanding, his belief about angels, about jinns, about heaven and hell. ٹھیک ہے. Now he was an educationist and very secular. He was a very secular in his this thing because he wanted to include everybody to come together. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے جب ہمارے basically he did all this to make it plausible for those who are into science, who are into education, so that they can accept the idea. Okay. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا ایک غلط کنسپٹ ہو جاتا ہے. یہ بتانا اس وقت اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم یہاں جنوں کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں شیاطین کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ابھی کہا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو ہم نے سارے جو تخلیق کی طرف سے جو شر ہے اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے. تو من شر ما خلق. پھر ہم نے کہا اذا وقب یہ سوری استغفر اللہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب. تو جو اندھیرا شروع ہوتا ہے اور جو آخر تک ڈیپ اندھیرے تک پوائنٹ جاتی ہے تب تک کا جو بھی ایول اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ تو اس سے اس کے کسی شر سے پناہ دینا. اچھا، اب جب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو خلق کی بات میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی کہ جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان، جن، فرشتے. آپ فرشتے اور جن کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے، یہ صرف آئیڈیا ہے. ایک لائٹ ہے اور ایک آگ ہے، اور ہمارا غصہ آگ ہے تو وہ جن ہو گیا، اور جو لائٹ آتی ہے ہماری لائف میں لوگوں کے تھرو یا کسی سرکمسٹانسز کے تھرو وہی بس فرشتہ ہے. ہاں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا اس طرح کہ ارے تم تو یو لائک این اینجل فار می، you brought me this which I just needed it. That's okay. Allah can send you something good through people and they can be like angels for you. But that doesn't mean Allah did not create angels by themselves. اتنا ذکر ہے اینجلز کا، تو پھر جبریل علیہ السلام کو ہم کہاں فٹ کریں گے اگر اینجلز اللہ نے بنائے نہیں تو؟ کہ وہ بھی ایک لائٹ ہے، بس ایک ٹارچ جلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں چیتیں شروع ہو گئی کسی لائٹ کی. how will you fit that? So it doesn't work that way. ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جب طیف کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپسیٹ اور بہت بری کنڈیشن میں تھے، اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ کے پیچھے ایک جنوں کی ٹولی جا رہی ہے اور وہ رک کر آپ کو سن رہی ہے، آپ پڑھتے جائیے، وہ سن لے گی. اور آپ نے یہ سن کر آپ نے اپنی قرأت کو لمبا کر دیا اور وہ سارے جنات مسلمان ہو گئے. تو جب وہ جنات تھے ہی نہیں تو مسلمان کیوں ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ڈیپلی، کہ یہ پہلے تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ تخلیق ہے. اٹ ایگزسٹ، دی اینجلز ایگزسٹ اینڈ دا جنز ایگزسٹ، اوکے، اینڈ انسان ایگزسٹ. اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وی ایگزسٹ اینڈ دا ریسٹ وی کانٹ سی ڈزنٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ آپ کو کہنا ہے، جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو خلق کی بات ہو گئی. من شر غاسق اذا وقب، کہ اللہ رات جو شروع ہوتی ہے اور جو اندھیرے کے ڈیپتھ تک جاتی ہے اس کے شر سے ہمیں بچا لے. تو کیا ہر رات شر والی ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں رات مینز شر؟ نہیں، اس کو بھی کلیئر کرنا ہے. دیکھیں اتنا کلیئر ہے کہ اس لیے میں یہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ اگر کہیں مجھ سے ٹھیک سے کلیئر نہیں ہوا تھا یہ، بعد میں سوچتی رہی کہ میں نے اور بھی کلیئر کرنا اور کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ رات کا کیا مقام ہے.
دیکھیں ہر رات بری نہیں ہوتی، رات کے ساتھ اگر جو کچھ بھی رات کے ساتھ شر جڑا ہوا ہے، اگر کسی رات کے ساتھ اندھیرے کے ساتھ جو بھی شر جڑا ہوا ہے، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ رات مینز بیڈ تھنگس، رات مینز شر والی بات ہو گئی۔ تو پھر لیلۃ المبارکہ کو آپ کہاں جگہ دیں گے؟ لیلۃ القدر کو کیوں مقام آپ کہاں دیں گے؟ وہ بھی تو رات کو ہے نا۔ یاد رکھیں قرآن رات کو نازل ہوا ہے، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ مل گیا، اسے لیلۃ القدر کہہ دیا۔ یہ وہ رات ہے، مبارک رات، جس میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ چلنے کو جگہ نہیں ہوتی، گھس پھس کے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ٹکراتے ہیں فرشتے، اتنے فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں۔ قرآن میں نہیں لکھا یہ سب کچھ کہ لیلۃ المبارکہ ہے؟ تو یہ بھی تو لیلۃ المبارکہ ہے نا، رات ہے نا، جو مبارک رات ہے، بہت ہی اتنی مبارک رات جس کو کہا 86 منتھس کے اوپر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تو رات میں اچھے کام بھی تو ہوتے ہیں، تہجد رات کی نماز ہے، اور قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، بہترین مقام دیا ہے قیام اللیل کو۔ اوکے، تو قیام اللیل بھی رات کی ہی بات تھی نا۔ اچھا، تو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیں قرآن رات کو نازل ہوا، اور اس رات کو بہت بڑی اہمیت مل گئی، وہ بھی رات کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آؤچ، کیا کر رہے ہو ففی؟ ایک سیکنڈ، آؤچ آؤچ، سٹاپ اٹ، سوری۔ اوکے، سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیلۃ المبارکہ کی بات کر رہی تھی، پھر میں آپ کی توجہ ایک اور بہت مبارک رات کی طرف لے کے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں قرآن رات کو نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ رات کو لے جایا گیا، دن کو بھی تو لے جایا جا سکتا تھا۔ تو ہم اسے بھی تو کہتے ہیں نا، وہ بھی تو لیلۃ المعراج ہے نا، جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لے کے گئے۔ اس کے لیے بھی لوگوں نے بہت گھمایا پھرایا اور کہا کہ شاید آئی تھنک وہ ان کو ڈریم میں آیا تھا، وہ سچ مچ نہیں کہیں گئے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنا دور آدمی جائے اور آ بھی جائے؟ لیکن ایسا ہی ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر لے کے گئے تھے، اور اس کی کتنے پروف ہیں کہ وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور پھر واپس آئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی لیلۃ المعراج تھی، جس کے لیے ہم اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں کہ اس رات کو کتنا کچھ ہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنے اچھے پیغام ملے، کہ ان کی امت کے لیے نمازیں کم کر دی گئیں، ان کو سفر کی نماز جو قصر کی صلاح ہے وہ گفٹ کے طور پہ دی گئی، پھر ان کو حجامہ کے بارے میں بتایا گیا۔ لیلۃ المعراج پہ ہی تو سب کچھ ہوا نا، کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہاری امت کے لیے جیسے یہ صلاح ہے اور سفر کے لیے یہ صلاح ہے، اور ہم بہت ساری بیماریاں نیچے بھیج رہے ہیں، تو ان کے لیے علاج کے لیے صرف اور صرف حجامہ ہے۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ there is cauterization and there are three things that are mentioned and hijama, and I am only leaving hijama for my ummah, with that they will benefit۔ تو یہ سب لیلۃ المعراج پہ ملا، یہ سارے انعامات اکرامات لیلۃ المعراج پہ ملے۔ تو میں آپ سے دو کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی، ایک تو یہ کہ ہم ان چیزوں کو سائنٹیفکلی اور ریشنلی ایکسپلین نہیں کرنا چاہتے، اس میں اپنی لاجک کو مت لے کر آئیے، آپ اس طرح سے آپ ایسنس آف دا جو اس کا مطلب ہے نا اس کی چاشنی سب کھو دیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے ہم نے غاسق اذا وقب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے بچائے جو رات سے جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہر رات شر والی ہے، اللہ تعالیٰ نے مبارک راتیں بھی دی ہیں، اور قرآن رات ہی کو نازل ہوا تھا، اور اس رات کو ایلیویٹ کیا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی معراج پہ لے کے گئے تھے، اور رات کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا۔
among all the voluntary salah. تو آپ یہ سوچیں کہ رات سے بہت ساری خیر بھی جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم شر کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو رات سے شر جڑا ہوا ہے اس کی پناہ. That doesn't mean every night is bad. Okay. Then also there is another thing about giving scientific rationale when it comes to ahadith. ٹھیک ہے، آپ اب یہ نیا ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور میں تو روز ہی اس طرح کی چیزوں سے دو چار ہوتی ہوں، جہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں آ کر کہ اچھا آپ کے پاس اس کا کوئی پروف ہے؟ تو میں کہتی ہوں جی، نہیں ہمیں حدیث سے نہیں سمجھانا. کیا اس کے بارے میں قرآن میں کچھ لکھا ہے؟ اگر قرآن میں نہیں لکھا ہے تو اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ. ہم حدیث کو اتنا زیادہ نہیں مانتے. پتہ نہیں کس نے لکھی تھی، کس سے کس کو پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکچولی کہا تھا، کس سے کہا تھا، کس نے سنی، کس نے، وہ تو کہیں سنی ہو گئی. ہم نے پوری حدیث کو کچرا کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ کہیں سنی ہو گئی. تو ہم سنت کو لائیں گے کہاں سے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ آپ رسول کی اطاعت کدھر سے کریں گے؟ رسول نے کیا کیا وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے. وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ان کے صحابہ نے اسے نقل کیا اور جمع کیا کتابوں میں، تو وہ تو حدیث ہو گئی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف قرآن کی بات سننا چاہتی ہوں، مجھے صرف قرآن سے بتا دیں کہ کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے، حدیث کے بارے میں مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو کون سی حدیث ہے، آئی ڈونٹ نو کس نے لکھی تھی، کس نے بولی تھی. آئی ڈونٹ بلیو ان حدیث. اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آپ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ پورا کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آیا ہے. کوئی لکھے ہوئے کاغذات تھوڑی آئے تھے، کوئی بک پوسٹ تھوڑی آئی ہے ہمارے پاس، یا ای میل آیا تھا آپ کے پاس، یا آپ کے پاس کسی طرح سے ٹیلیکس میں، ٹیلی گرام میں آ گیا. یا قرآن کیسے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، صحابہ نے نقل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لکھا تھا، وہ تو ان پڑھ تھے، وہ تو لکھے پڑھے نہیں تھے. تو آپ نے کیا سوچا یہ پورا قرآن کس نے لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا نہیں. زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکلا اسے صحابہ نے نقل کیا. And they compared to make it absolutely زیر زبر پیش، کسی کا کہیں سے کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد کمپائل کیا، وہ بھی جبریل علیہ السلام نے جیسے بتایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے صحابہ کو بتایا، کیونکہ وہ تو پڑھ لکھ سکتے نہیں تھے. تو پھر یہ سب جاننے کے بعد آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ میں احادیث کو نہیں مانتا؟ تو اگر آپ حدیثوں کو نہیں مانیں گے تو آپ قرآن پہ عمل کیسے کریں گے؟ کیونکہ قرآن کو سمجھایا کلیئرٹی کے ساتھ حدیثوں نے ہے. قرآن میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ ایسے بھی ایک گروہ ہے، بائی دا وے، ایسے بھی ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وضو نہیں کرتے، ہم جس اپنے آپ کو دھلا لیتے ہیں، کوئی ایسا کچھ وہ نہیں، کیونکہ قرآن میں صرف یہ لکھا ہے واش یور سیلفس. تو حدیث سے ہی تو پتہ چلے گا کہ 3 بار ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی لینا ہے، پھر منہ دھونا ہے، پھر یوں کرنا ہے کونی تک اور یوں کرنا. یہ تو حدیث میں لکھا ہے، قرآن میں تو لکھا ہی نہیں ہے. تو کیا آپ وضو کرنا چھوڑ دیں گے؟ اور ایسا بھی کوئی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم جب دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام. اسی طرح لکھا ہے قرآن میں. تو یہ تو حدیث میں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، فجر کتنے بجے ہے، اور ظہر کا کیا ٹائم ہے، اور عصر کا کیا ٹائم ہے، اور مغرب کا اور عشاء کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، مسجدیں قائم کی، اس نے امامت کر کے بتائی. اس کو سب کھو دیں ہم، کیونکہ وہ تو سب حدیث سے ہے. قرآن میں تو نہیں لکھا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. نہ قرآن میں وقت لکھے ہیں، صرف اندازہ دیا ہے سورج کے نکلنے سے پہلے، نکلنے کے بعد. یہ سب کو تو پھر جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس وقت سے اس وقت ہے. انہوں نے آ کے، جبریل علیہ السلام نے آ کے امامت کری، ان کو نماز پڑھایا اپنے ساتھ، اور بتایا کہ یہ ظہر کا وقت ہے شروع کا، اور یہ ظہر کا وقت ہے آخر کا. پوری حدیثوں میں اس طرح سے بتایا گیا. تو اگر آپ حدیثوں کو نہیں مانیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف قرآن از ناٹ complete practical knowledge for us, because for practicalities we have to refer to hadith. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ چل کے
ہمیں بتایا کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی طرف ایک اور کنسپٹ. ٹھیک ہے. اب یہ میں سارا کچھ پہلے سورہ فلق کو کلیئر کر رہی ہوں، پھر ہم سورہ ناس سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ کنیکشن ہے. اب ایک اور بات یہ ہے کہ میجک، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جادو کی بات بتائی تھی اور یہ بتایا نا کیوں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اچھا اب یہ کہ لوگ ان کو بولتے تھے کہ وہ جادوگر ہے. وہ جادوگر تو نہیں تھے. پھر لوگوں نے کہا لیکن ان پر جادو ہو گیا نا، تو ان پر جادو ثابت ہو گیا نا کہ ان پر جادو ہو جاتا ہے. تو یہ کیسا نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو سے نہیں بچایا؟ اس کا مطلب کہ جادو کا پاور اللہ کے پاور سے بڑھ کے ہے، اور اللہ نے نبی کو بھی وہ پاورز نہیں دیے کہ وہ جان پاتا کہ اس پر جادو ہوا ہے، اسے پتا بھی نہیں چلا. تو یہ کیسا نبی ہے؟ اسے پتا بھی نہیں چلا کہ اس کے اوپر جادو بھی ہو گیا اور جادو یعنی اثر انداز بھی ہو گیا. جادو affected him, attacked him and he didn't know it and he got affected by magic. آپ سوچئے کہ وہ جادو کے اثر سے تکلیف میں آ گئے، ان کو تکلیف پہنچی، اس کا مطلب تمہارے نبی سے بڑھ کر پاورفل جادو ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک کانسیپٹ لوگوں کے درمیان آ گیا اور لوگوں نے بہت عجیب عجیب باتیں کی اس بارے میں. اب دیکھیں ہم تو نا اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا، آپ اس سے دو چار نہ ہوئے ہوں اور آپ کو ایسے لوگوں کا نہ پتہ چلا ہو، لیکن آئے دن آپ کو ایسی بات سننے ملے گی کہ دیکھو یہ آپ اگر نان مسلم سے ملے یا جو لوگوں کے کم بلیف ہوتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو تمہارے ہم نے سنا جادو ہو گیا تھا، وہ بھی کسی نان مسلم نے جادو کر دیا تھا، وہ کوئی یہودی لڑکا تھا جو ان کے یہاں کام کرتا تھا، وہ ان کا بال لے گیا اور اس کا اتنا پاورفل تھا، تو تمہارا نبی کس کام کا پھر؟ سو استغفر اللہ. For the defense we have to understand how to explain this point. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان کی کانورسیشن سے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاور سے بڑھ کر نعوذ باللہ میجک کا پاور ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو میجک سے بچا نہیں سکے، بعد میں ٹریٹمنٹ بھیج دیا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کسی وجہ سے کرتا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک، شاہین پلیز سائلنس کر دیں، اپنا میوٹ کر دیں فون کیونکہ یہاں آواز آ رہی ہے. I think it's only Shaheen's phone which is unmuted. I don't know how to tell her I'll have to mute her then. She's still unmuted. Wait. Okay. So, اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے دو چار ہوں گے اپنی زندگی میں، اس سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے ملتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے گزرتے ہیں، ان کو بخار بھی ہوتا ہے، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، انہیں بچہ بھی ہوتا ہے، بچہ فوت بھی ہو جاتا ہے، ان کی بیٹی کا ڈیورس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بیٹی بیوہ بھی ہو جاتی ہے، بیٹی کا بچہ بھی گزر جاتا ہے. آپ تکلیفیں سنیں، سوچیں نا، اپنے پہ رکھ کے سوچیں 2 منٹ کے لیے. ہمارے یہاں بیٹی کی شادی ہو کر وہ ڈیورس ہو کر آ جاتا ہے، مائی گاڈ، سوسائٹی میں ایک فتنہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس زمانے میں ایسے ہو جاتا تھا and they used to just get back to another life. Life would just continue. The father would himself go and ask somebody, can you take my daughter in marriage? It was something normal. ہم تو اس کو بہت عیب سمجھتے ہیں. لو بیٹی والے ہو کر پروپوزل لے کر آ گئے. لڑکوں کو پروپوزل دینا چاہیے. کس نے کہا ایسے ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ رول ہے؟ کوئی بھی پروپوزل دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوزل خود آ کے عورتیں دیا کرتی تھی. اور جب حفصہ ڈیورسی ہوئی تھی تو عمر فاروق تو ہر ایک کے پاس گئے تھے اپنی حفصہ کے لیے رشتہ مانگنے.
ابو بکر کے پاس تو سب سے پہلے گئے تھے، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے تھے، اس کے بعد وہ اور 2 صحابہ کے پاس گئے تھے، اور سب نے نہ جب کیا تو بہت ناراض ہو گئے کہ کیا بات ہے، یہ کوئی میری بیٹی کو لینے کو راضی کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ ان سب کے پاس گئے تھے جن کے پاس آلریڈی بیویاں تھیں. اینڈ دس از آل آفٹر اسلام بائی دا وے، پلیز مائنڈ یو، اٹس آل آفٹر اسلام. ہم ایسے کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو وہ بڈھا کتنا خراب آدمی ہے، اپنی بیٹی کو میرڈ آدمیوں کو آفر کر رہا ہے، ان کا گھر برباد کر رہا ہے. ہم تو ایسے سوچیں گے وہ گھر برباد کر رہا ہے کسی کا، اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے دوسرے کا گھر برباد کر رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں اگر امیر آدمی ہے تو اس کو دیا جاتا تھا یہ آفر کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو بیکاز یو کین افورڈ 2 wives. گھر برباد نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی بیٹی کا گھر آباد کر رہا تھا اور اس آدمی کو ایک اور چوائس دے رہا تھا، اور اس میں کوئی گھر برباد کرنے کی بات نہیں تھی. یہ ہماری کفار مینٹیلٹی ہو چکی ہے اب. I'm just explaining it to you. ہم اتنا لاجیکل، ریشنل، سائنٹیفک اور ویسٹرنائز ہو گئے ہیں کہ ہم اسلامک ویلیوز کو ویلیو بھی نہیں کر پاتے. ہم اس کو بہت کیا کہنا چاہیے، اینیموسٹی سے دیکھتے ہیں، ہم اسے سمجھ بھی نہیں پاتے. ٹھیک ہے، وچ از اے ویری رانگ تھنگ، بہت غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کو سوچ کے دیکھیے. آپ سوچ کے دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آلریڈی بیوی تھی، ٹھیک ہے، بچے تھے، بڑے بڑے جوان بچے تھے، اور اس کے پاس گئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اور انسسٹ کر رہے تھے، صرف گئے نہیں تھے، پوچھ نہیں رہے تھے، انسسٹ کر رہے تھے کہ کر لو، کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے کہا مجھے اس وقت ضرورت نہیں ہے ایک اور بیوی کی. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تمہاری خدمت کرے گی، خاطر کرے گی، بہت بہت تمہارا خیال رکھے گی، پلیز کر لو. اب آپ سوچیے، آپ اور میں آج زمانے میں اس سین کو ویژولائز کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ تو اتنی بری بری بات کہیں گے. اگر آپ کو میں بتاؤں آج زمانے میں یہی سین ہوگا تو آپ عمر فاروق کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ But he was a Sahabi and he did the right thing and he finally went to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے، who finally said yes, okay, I'll marry her. Okay. اب آپ دیکھیں اس بارے میں مجھے آپ کو یہ سب اس لیے سمجھایا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی جو ہے really you want me to accept him as a نبی، مارکیٹ میں جاتا ہے، سامان خریدتا ہے، اس کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے، گرتا ہے تو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، اور اس کو شادی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کھاتا پیتا بھی ہے ہمارے ساتھ، اس کو چیزوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ نبی ہے؟ They think if he's human, he's weak. But when Allah chooses somebody, the weakness goes into strength, and that strength Allah gives where and when He wants to. ٹھیک ہے، where and when Allah wants to, He'll give you strength. اور اگر اللہ اس وقت آپ کی ویکنس میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے تو there is a reason, His wisdom behind it. ہمیں نہیں پتا کیا ریزن ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، اب جب اگر جادو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو پتہ نہیں چلا، لوگوں نے باتیں بنائیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، لیکن آج تک ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جادو کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ہم جادو کو توڑ سکتے ہیں، اور وہ کیسے توڑا جائے گا ہم سب کے لیے ایک لیسن آ گیا. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاورز دیے ہیں اپنی مخلوق کو. اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پاورز سے نوازا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پاور دیا ہے کہ وہ ہمارے اندر گھس سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں، ہمارے اندر تیر سکتے ہیں، اور ان کو پاور دیا کہ وہ انویزبلی سارے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پاورز دیے ہیں، ہمارے مائنڈ میں بہت بڑے بڑے پاورز چھپے ہوئے ہیں، اور جب ہم انہیں یوز کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں یوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پاورز دیے ہوئے ہیں. اور یہ مت بھولیے کہ اگر میجک ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ میجک اور کہیں سے نہیں آیا مگر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ لے کر آئے، اور انہوں نے یہ کہہ کر سکھایا
کہ جو یہ ہم سے سیکھے گا وہ کفار میں چلا جائے گا، وہ کفر کرے گا اور وہ اسلام اور ایمان سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو جس نے جادو سیکھا وہ کفر میں چلا گیا، اور جو بھی جادو کرے گا وہ کفر میں جائے گا. اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے جادو نہیں کیا ہے، لیکن ایک کوئی بابا ہے یا کوئی بی بی ہے، کوئی پیر یا پیرنی ہے جو مجھے بتائیں گی کہ یہ جادو کس نے کیا ہے اور کیا 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 ہے، تو وہ کیسے بتائے گی آپ کو، یا وہ کیسے بتائے گا آپ کو، کہاں سے بتا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے انفارمیشن؟ جنوں سے. تو جو بتا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جنوں کا ساتھی ہے. ہم جنوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتے، یہ بس خیال رکھیں. ٹھیک ہے، جن مخلوق ہے، ہو سکتا ہے ہمارا ان سے کسی اور طریقے سے رابطہ پڑے، لیکن ہمیں انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ان معاملات میں. اور جب ہم یہ کرنے لگیں تو وی آر ان دا رانگ پاتھ، وی آر ان کفر. تو جو توڑتے ہیں جادو اور جو جادو کرتے ہیں دونوں ایک کے بھائی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں غلط ہیں. اس سے احتیاط برتیں اور یہ مت سوچیں کہ جادو کیسے ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا اللہ تعالی سے زیادہ طاقتور ہے جادو؟ نہیں، جادو کو بھی ہونے کے لیے اللہ کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور اللہ پرمٹ کرتے ہیں تو جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی تھی شیطان کو ایوب علیہ السلام کو ستانے کی، جب وہ کہتا تھا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی اولاد کو ختم کر دوں، اس سے دور کر دوں، اس کے مال کو اس سے دور کر دوں، اس کو اس کے لوگوں سے، کمیونٹی سے دور کر دوں. اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے تھے نا. کہ اللہ تعالیٰ کمزور تھے یا ایوب علیہ السلام بینگ نبی کمزور تھے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے رہا تھا کہ کرو تمہیں جو کرنا ہے، لیکن تم اس کے ایمان کو اور اس کے دل کے اندر چھو نہیں سکو گے. اب یہ سب میں نے جو سنایا ہے یہ آج کی سورہ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے سنایا ہے، اور آلسو پچھلی سورہ سے ریلیٹڈ ہے، تاکہ اس میں، کیونکہ ہم نے جادو کا ذکر کیا تھا اور ہم جادو کا ہی یہ سب رقیہ پڑھ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، تو اتنا یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پرمٹ کرتا ہے کسی بھی ایول کو ہمیں ٹچ کرنے کے لیے، اور اس میں ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم اس پہ کیسے اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ جب ہم سورہ ناس پر آتے ہیں، اس کو میں کنٹینیو کر رہی ہوں اس بات کو. اچھا پھر میں سمجھاؤں گی بعد میں from the beginning. Just quickly I'll just tell you a couple of things. سورہ ناس کو جب ہم سمجھاتے ہیں، سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے ناموں سے اس کے پکار رہے ہیں، 3 دفعہ ڈفرینٹ طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم پکار رہے ہیں. کس لیے؟ من شر الوسواس، ایک ہی چیز کا شر ہے پر 3 بار اللہ کو بلا رہے ہیں. وہ کیوں؟ سورہ فلق جو تھی وہ ان ایولز کی، ہم وہ شر کی اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں جو باہر ہے ہمارے اختیار کے، ہمارے اختیار کے باہر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، جب پھٹتا ہے ٹوٹتا ہے وہ رب الفلق ہے جو ٹیر کر کے باہر نکالتا ہے. اور آف کورس جو فلک، وہ اگر ہم اس کو یہ لے لیں کہ وہ جہنم کا ایک کمرہ ہے یا قید خانہ ہے، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے. تو ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی. قل اعوذ برب الفلق. من، کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر ما خلق، اللہ کی ساری مخلوق سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ میرا ساری مخلوق پر اختیار نہیں ہے. کیا میرا اختیار ہے؟ کل آپ میرے سے آ کے اگر لڑنے لگ جائیں گی، آپ میں سے کوئی آ کے مجھ سے روڈلی بات کرے گی، آپ میں سے کوئی اٹھ کر مجھے انسلٹ کرے گی، آپ میں سے کوئی اٹھ کر مجھے اٹیک کرے گی، تو یہ تو میرے قابو میں نہیں ہے نا، یہ تو میرے قابو سے باہر والی بات ہے. میں آپ لوگوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتی.
میں اللہ کی پناہ مانگ سکتی ہوں کہ مجھے آپ جیسے لوگوں سے، یا اگر کوئی جن مجھ پر حاوی ہو جائے یا کوئی مجھ پہ جادو کر دے تو مجھے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہ مخلوق کی طرف سے شر آ رہا ہے میری طرف، جس پہ میرا قابو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے ساس بری ملی، نندے بری ملی، اولاد بری ملی، شوہر برا ملا، اس پہ میرا قابو ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ آؤٹ سائڈ سورسز اور ایول ہے جس پر میرا ایبسلیوٹلی کوئی قابو نہیں ہے. تو میں اللہ سے اس کی پناہ مانگ رہی ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. کیا رات کے اندھیرے سے، اندھیرے ہونے سے اور اندھیرے کی تاریکی میں چلے جانے سے، اور اس کے تمام شر جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، کیا میرے اختیار میں ہے کہ میں روک دوں کہ رات کو کوئی جن نہ نکلے، کوئی رات کو شیطان میرے پاس نہ آ جائے؟ میرا اختیار نہیں، میں صرف اللہ کی پناہ مانگ سکتی ہوں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کون سا شر آنے والا ہے میرے پاس. مجھے تو نہیں پتا کیونکہ وہ باہر ہے. ٹھیک ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان لوگوں سے، ان جادوگرنیوں سے جو نوٹس بنا بنا کر جادو کر رہی ہیں، ان میں پنے لگا رہی ہیں، ووڈو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، میجک کر رہی ہیں، اسپیل کر رہی ہیں. کیا میرا اختیار ہے؟ مجھے کیا پتا ہے کہ کس ملک میں، کس شہر میں، کس کونے میں، کس گھر میں بیٹھ کر کون کیا کر رہا ہے میرے خلاف، مجھ پہ کون سا اسپیل کر رہا ہے؟ کیا میرے اختیار میں ہے؟ لیکن میں اللہ کی پناہ مانگ سکتی ہوں رینڈملی، بلینکٹ پرمیشن کہ اللہ پلیز مجھے پرمٹ کر دیجئے، اپنی ریفیوج میں لے آئیے. میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، مجھے پلیز پروٹیکٹ کرنا. مجھے نہیں پتا رات کے اندھیرے میں کون کون سا شر چھپا ہوا ہے، میں نہیں جانتی، نہ میرا کنٹرول ہے کہ میں اسے روک دوں. سو اگین دس از سم تھنگ آؤٹ سائڈ ایول، ناٹ ان مائی کنٹرول. ٹھیک ہے. نفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ایک آدمی جو جیلس ہو جائے، کیا میرا کنٹرول ہے اس کی جیلسی روکنے کے لیے؟ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں ہجامہ کرنے، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ہجامے کا رزلٹ یہ ہے کہ ان کو نظر لگی ہے یا بہت جیلسی چھپی ہوئی ہے، اور وہ نکلتی آ رہی کسی کسی لوگوں میں سے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کیوں جیلس ہوتے ہیں لوگ ہم سے؟ بات تو یہ ہے ہم نہیں جانتے لوگ کیوں جیلس ہوتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ہم سے جیلس ہیں، وہ بھی ہم نہیں جانتے. جیلسی نکل رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ جیلس ہوئے ہیں آپ، اس سے اٹیک ہوا ہے آپ کے اندر، بٹ یو سی دیٹس این آؤٹ سائڈ اٹیک وچ یو ہیو نو کنٹرول اوور. کیا میں کنٹرول کر سکتی ہوں کہ جی نہیں آپ مجھ سے جیلس نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اب اتفاق سے میں نے کل اپنا ہجامہ کیا ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ it was like full of jealousy. So I was thinking, what do I have for anybody to be jealous of? But then I don't know. ٹھیک ہے. بات کہنے کا مقصد یہ، this is something outside your control, you can only seek Allah's refuge for it. You have no control over it. But when we come to Surah Nas, there is one major thing you are asking Allah for refuge, which is in your control, which can ruin you, which can ruin your life, your akhirah, which can ruin your iman. سارا کچھ تباہ ہو جائے گا آپ کا اگر آپ نے ایک اس چیز سے پرہیز نہیں کی جس کا سورہ ناس میں ذکر ہے. سورہ ناس میں دیکھیں، سورہ فلق میں ہم ایک ہی بار اللہ کو پکار رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، رب فلک کے رب میں تجھ سے پناہ چاہ رہی ہوں. ایک ہی رب کو ہم نے ایک ہی بار بلایا، اور پناہ کس کس چیز کی چاہی؟ قل اعوذ برب الفلق کہہ کر، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. چار چیزیں، چار چیزوں کی پناہ مانگی ایک بار اللہ رب العالمین کو آواز دے کے، قل اعوذ برب الفلق کہہ کے چار چیزوں کی میں نے پناہ مانگی. قل اعوذ برب الناس میں اللہ کو میں نے 3 بار اللہ کے 3 ڈیفرنٹ ناموں سے بلایا. قل اعوذ برب الناس، اے اللہ جو تو تمام انسانوں کا رب ہے، ملک الناس تو انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس تو سارے انسانوں کا الہ ہے. 3 چیزیں اللہ کو میں بلا رہی ہوں، 3 بار ڈفرنٹ ناموں سے اللہ کو پکار رہی ہوں، اور مانگ صرف ایک چیز سے ریفیوج رہی ہوں. اوکے.
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من what من شر what من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شر ایک ہی ہے، سورہ ناس میں شر ایک ہی ہے، اس شر کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے اللہ کو 3 بار ڈفرینٹ ناموں سے پکار کے اس کی پروٹیکشن مانگی ہے. ٹھیک ہے. سو جب ہم اللہ کی پروٹیکشن مانگنے کے لیے اللہ کو 3 ڈفرینٹ ناموں سے بلا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ جس چیز کی ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں وہ بہت زبردست فتنہ ہے، وہ بہت زبردست خطرہ ہے ہماری ایمان کو، ہماری زندگی کو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ دیکھیں نا، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے شر کو 4 بار ریپیٹ کیا ہے، ڈفرینٹ شر. ٹھیک ہے. سورہ ناس میں ایک ہی بار شر ہے، لیکن اللہ کے نام کو ہم نے 3 بار ریپیٹ کیا ہے. تو اب ہم اس کو سورہ ناس کو سمجھیں گے. اچھا، اب میں جو چیزیں پہلے قل اعوذ برب الفلق میں سمجھا چکی ہوں اس پہ میں تھوڑا سپیڈ سے جاؤں گی، کیونکہ آئی وانٹ ٹو فنش دا مائی نوٹس. تو بہت لمبی لگ رہی ہیں مجھے اس وقت، لیکن آئی وانٹ ٹو فنش اٹ ٹوڈے انشاءاللہ، ادروائز اللہ کریم، جو اللہ کی مرضی. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں بیفور آئی اسٹارٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن نفخہ ونفثہ وہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو سچ کہتی ہوں کہ since I've come to the end of the Quran and I've come to now سورہ فلق and سورہ ناس، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ہر بار درس کرنے کے لیے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ it is related. دیکھیں اتنا شر ہے، اور یہ شیطان اتنا جیلس ہے مجھ سے، آپ سے بہت جیلس ہوگا، کیونکہ ہم نے تفسیر قرآن کی پوری کری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ پوری کرنے نہیں دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. کل جو میری حالت تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، مجھ سے لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. میں کیسے پڑھوں، میں تیار کیسے کروں نوٹس، مجھ سے کچھ نہیں کیا جا رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو رہا ہے. مجھے طبیعت بہت خراب تھی، اتنا جسم میں درد تھا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. اور مجھے کچھ عجیب کی چیزیں جو میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی، سبھی کچھ ہو رہا تھا. I was wondering کہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ مجھے. تو کل تو پورے دن چھٹی لی کہ کچھ اور کام نہیں کروں گی، میں ہجامہ بھی نہیں کروں گی، کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں کروں گی، میں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لوں گی. I'm going to rest to make sure میں قرآن کی نوٹس بناؤں. ٹیوزڈے کو فری رکھوں گی، I have to just reserve it for قرآن. پھر بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی. جب میں بیٹھی پڑھنے تو ریئلائز کیا میں نے، یہ سب شیطان کا فتنہ تھا. وہ obstruct کرتا ہے، کمزوری لے آتا ہے، وہ میک شور کرتا ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے. آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو قرآن سے بس ہٹانا چاہتا ہے. وہ حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ میں آج درس نہ دے سکوں. اور I was on the verge to say I think leave this week, I'll do it next week. Then I thought I'm going to fight it. یہ جہاد تھا میرا، میں نے واللہ جہاد کیا ہے. آج میں جس حالت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں نا، میرے پورے جسم پہ obviously ہجامہ ہوا ہے، تو پورے cuts are burning right now and I've put medicine to sit before you. لیکن why I'm sharing all this, because I want you to know how many ways he tried to stop me. I had to really struggle. آخر میں لگ رہا تھا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، آنکھوں میں دھندلاہٹ آ رہی تھی، اور عجیب کچھ چیزیں ہو رہی تھی جو میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتی، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں گی. اینڈ دین آئی تھاٹ مر جاؤں گی میں پڑھوں گی، اب کچھ بھی ہونے دو.
مجھے خارش ہونے دو, جلن ہونے دو, سر میں درد ہونے دو, مجھے جسم میں درد ہونے دو, I am going to study. And as I was studying, it was coming to me کہ he tried to stop me in every way possible, every way possible. کیونکہ اتنا بڑا اچیومنٹ, وہ ہم سب سے جو جیلس ہوگا اس کی جیلسی کا کوئی لمٹ نہیں ہے. And why I'm mentioning this to you, کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ قل اعوذ برب الناس پڑھنے سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سورہ ناس what does it deal with. only one شر, وسواس. ابھی پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گی, لیکن وسواس کی بات ہے which is coming from jealousy. اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ what was the problem of شیطان, ابلیس کا پرابلم کیا تھا, سب سے پہلا جیلسی, حسد, بہت جیلس تھا. کس سے جیلس تھا ابلیس؟ آدم علیہ السلام سے. کیوں جیلس تھا؟ کیونکہ اس کو کہا سجدہ کرو, اتھارٹی مانو کسی کی تم اپنے اوپر. اس نے کہا نہیں, میں تو اس کی اتھارٹی مانوں گا نہیں, میں تو خود اس سے افضل ہوں, اس سے بہتر ہوں, میں کیوں اس کو اپنا بڑا مان لوں. میں آؤں گی اس سارے پوائنٹس کی طرف دوبارہ, because this is what I'm going to explain today about Surah Nas. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ ہم سے بہت جلتا ہے, وہ ہمیں قرآن پر سیدھے راستے پر چلنے نہیں دینا چاہتا. تو وہ وسوسے پیدا کرتا ہے, ہمارے کانوں میں وسپر کرتا ہے. اور اب آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی کوئی وسپر نہیں سنا. تو where do you think your thoughts come from? یہ جو آپ کو اچانک دل میں خیالات آتے ہیں نا کہ I'm sure اس نے مجھے جان کے اپنی محفل میں نہیں بلایا, دیکھو وہ مجھے فون کر سکتی تھی, اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا, آ تو سکتی تھی, پوچھ تو سکتی تھی, یہ کہاں سے آپ کو مل رہی ہیں آئیڈیاز. دس از دا وسپرز آف شیطان. ٹھیک ہے, ٹو کریٹ ڈسکارڈ بٹوین یور ریلیشن شپس. اگر ہم نہیں پورا کر سکے نا آج, تو بھی we'll continue with the time given, but we are going to complete the Quran with Allah's will and mercy, inshallah, and his protection. I'm just saying because I want to complete all the notes. اس کو میں بھگا نہیں سکتی, اس پہ گاڑی نہیں دوڑا سکتی. It's a very important topic, okay? Anyway, so we ask Allah's protection, okay? اب کیونکہ وسوسہ ایسی چیز ہے جو انٹرنل ہے. تھاٹس آر یور اون تھاٹس. آپ کہہ رہے ہیں یہ تھاٹس ہیں میرے, تھاٹس آ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ آئیڈیا کون دے رہا ہے آپ کو؟ یہ آئیڈیا کس نے آپ کو دیا کہ آپ اس کے بارے میں غلط سمجھ لیں؟ اس کے بارے میں غلط خیال آئے کہاں سے آپ کے پاس؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اٹس ناٹ یو, اٹ از شیطان who is constantly whispering in your ears. ٹھیک ہے, کانسٹنٹلی وہ وسپر کرے گا, آپ کے دل میں شک پیدا کرے گا ان لوگوں کے لیے جو آپ کے قریب ہیں, آس پاس ہیں. اور یہ جو وسپرز ہیں شیطان کے, ٹھیک ہے, یہ اگر ہم نے سن لیے اور اس پر ہم نے عمل کر لیا, اس پر ہم چل پڑے, تو کیا ہوگا؟ دیٹ از ہم ایکٹ کریں گے اس کے اوپر. دیٹ از انٹرنل. ہمارا ایمان جائے گا, ہماری دنیا جائے گی, ہماری آخرت جائے گی. تو کیا ہو گیا؟ نقصان کس کا ہو گیا؟ دس از انٹرنل, دس از ناٹ ایکسٹرنل فورسز. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل فورسز سورہ فلق میں تھے, سورہ ناس میں ایک ہی فورس ہے, اینڈ دیٹس انٹرنل. کیونکہ جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے, اس پہ ایکٹ تو ہم کرتے ہیں نا, وہ تو صرف ہمیں خیال دیتا ہے. اس نے نہیں تمہیں بلایا نا, تو میں کیوں اسے بلاؤں؟ اس نے مجھے یہ بولا تھا نا, تو میں بھی اسے دو بول دوں. یہ جو ہے نا, اس سے ہم ایکٹ کر بیٹھتے ہیں, and that act becomes the evil act that goes against us. وہ ہمارے عمل میں لکھا جاتا ہے, اس کے عمل میں نہیں لکھا جائے گا. وہ تو وسوسہ ڈال رہا تھا. قبول تو اس وسوسے کو ہم نے کیا, ایکسپٹ کیا, اور اس پر ہم نے عمل کیا. تو قبول جب میں نے کیا, اس پر ایکٹ میں نے کیا, تو اس کی رسپانسبلٹی تو میری ہو گئی نا, اعمال نامے میں تو میرے لکھا گیا نا. تو میں شیطان کو تو نہیں بلیم کر سکتی. دیکھیں, آپ کے پاس میں آئی, میں نے آپ سے کہا سپوزنگ
میں نے کہا آپ کو آ کے کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، آپ کہتی ہیں کہ تم ایسے کرو نا کہ تم فلاں کو نہ بلاؤ، ٹھیک ہے، یا آپ نے کہا ابھی نماز نہیں پڑھو نا، بعد میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، اوکے، میں نے آپ کی بات مان لی، میں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ میرا ایکٹ ہے، آپ نے تو صرف کہا تھا، میں تو اس پہ ایکٹ کر گئی، تو آئی کی ناٹ بلیم یو فار اٹ. یو کین ٹیل می جمپ فرام دا بیلکنی. عقل میری کہاں تھی جب میں جمپ کرنے گئی بیلکنی میں؟ آپ نے نہیں سنا. آپ کو آپ کی ماں نے کبھی بچپن میں نہیں کہا؟ میری ماں نے تو مجھے بہت بار کہا کہ کوئی تم سے چھلانگ مارنے کو کہے گا تو تم چھلانگ مار لو گی. کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں نے کہا تھا تو ہم نے ایسے کر لیا، تو سب سے پہلے ہماری امیاں یہی سناتی ہیں تو اچھا فلاں تم سے کہے گا چھلانگ مار لو تو تم چھلانگ مار لو گی؟ نہیں نا. تو عقل استعمال کرو گی نا. اپنا نقصان اور اپنا فائدہ سوچ کے عمل کرو. لیکن ہم دنیا کا نقصان اور فائدہ سوچتے ہیں، اس وقت کا فائدہ نقصان سوچتے ہیں. ہم آخرت کا نقصان اور فائدہ نہیں سوچ رہے ہوتے. آخرت نظر نہیں آتی کیونکہ آخرت پہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے. آخرت پہ وہ پردہ ڈال کے ہمیں بالکل فوری طور پر جو فائدہ ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، صرف وہاں تک ہمیں رکھتا ہے، اور نقصان پہ بھی پردہ ڈال کے صرف ہمیں جھوٹے فائدے دکھاتا ہے، سچے فائدے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کی، کیونکہ جیلسی، اس کا حسد ہمارے اوپر بہت کارگر کرتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے. اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں ابھی. قل اعوذ برب الناس. قل کے بارے میں آپ کو پہلے ہی قل واللہ واحد پہ بتا دیا، قل اعوذ برب الفلق پہ بتا دیا. اب قل اعوذ برب الناس پہ I'm just going to go quickly کہ قل is an announcement. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہو، کہو. when جب تم اللہ سے کھل کے مانگو گے، کھل کے بولو گے کہ تمہیں اللہ کی پروٹیکشن چاہیے، اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ جب تم یہ ڈکلیئر کر رہے ہو، اناؤنس کر رہے ہو، اگر میں آؤں آپ کے پاس اور کہوں عفت پلیز مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، تو آئی ایم بینگ ہمبل. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل عفت یو آر ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ می. آئی ایم آسکنگ فار ہیلپ فرام یو. ہمیں تو شرم آتی ہے نا لوگوں سے ہیلپ مانگتے ہوئے، کیونکہ ہمارے اندر ایک سیلف ریسپیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں مے بی سیلف پرائڈ. اوکے، پرائڈ اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے شرمائیں، اور اتنی پرائڈ بڑی نہ ہو جائے کہ آپ اللہ سے ہی مانگنے کو شرمائیں اور آپ کہیں میں کیوں مانگوں، اللہ خود دے دے، اللہ کو تو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے. استغفر اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کو تو جب پتہ ہی ہے کہ سب کو کیا کیا چاہیے، تو اللہ نے دعا کرنا کیوں سکھایا ہوتا ہمیں؟ اللہ کیوں کہتا کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ اللہ نے کیوں بتایا آدم علیہ السلام کو جب پہلی بار ان سے غلطی ہوئی تو کیوں ان کو بتایا کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا؟ کیونکہ جب تم مانگتے ہو کسی سے کچھ تو تم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہو. اگر میں آپ سے کوئی مدد مانگ رہی ہوں تو آئی ول کم ہمبلی ٹو آسک یو فار سم تھنگ. That will make my pride go down. I'm humble to ask Allah, please give me protection. I can't protect myself. I need you. I need something from you. ٹھیک ہے. تو saying, announcing for help, for protection, it is to go humble before Allah. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں، اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف انسان ہے جنہیں ضرورت ہے. آسمان کو نہیں ضرورت ہے، پہاڑوں کو ضرورت نہیں ہے، درختوں کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے آس پاس کی اور اتنی چیزیں ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے پروٹیکشن کی، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بیکاز وی آر ویری ولنریبل. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کس چیز کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے؟ شیطان کے حسد کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے نہیں کہا پہاڑوں کے آگے جھک جاؤ، فلاں کے آگے جھک جاؤ، کہا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور اس کو بہت برا لگا تو آدم کا دشمن بن گیا.
اور وہ آدم کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا، ٹھیک ہے، وہ تو چیلنج ہے اس کا ویسے بھی. اور اس کو اس بات کی بہت جیلسی ہوئی کہ یہ بندہ بنایا گیا مٹی سے، مجھ سے تو کمتر ہی ہے، میں اس کے آگے بھی کیوں جھکوں اور اسے کیوں جنت دے دی. اس جلاپے میں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے کس چیز، پہلا گناہ کیا تھا آدمی کا؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ پہلا گناہ ایک آدمی کا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے پہلا جو گناہ ہوا وہ شیطان کے وسوسے سے ہوا. شیطان کا وسوسہ تھا. اس نے کہا کھا لو، کیوں نہیں، تمہیں فلاں فلاں فلاں، اس نے باتیں بنایا اور کہتا گیا کہتا گیا کہتا گیا حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی. He does not leave Adam until Adam falters, commits the sin, so that he can tell Allah دیکھ لیا اس کو، اس کے آگے جھکنے کو کہا تھا، یہ تو میرے وسوسوں میں جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ سے 3 بار اللہ کے ڈیفرنٹ ناموں میں پکار کے اس کے وسوسے سے بچت مانگ رہے ہیں، بیکاز اس کی وسوسہ بہت پاورفل وسوسہ ہے، بہت پاورفل. آپ سوچ لیں نا، آدم علیہ السلام نبی تھے، پہلا آدمی تھا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا تھا، اور وہ اس کے وسوسے سے نہیں بچ سکے، تو آپ اور میں بچ جائیں گے؟ تو ہمیں اللہ سے اسپیشل پروٹیکشن چاہیے شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے. اب ہم آتے ہیں کل کا میں نے بتا دیا. اعوذ از اگین استعاذ باللہ، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے جس کی پناہ مانگی جائے اور ایک ہوتا ہے جس سے پناہ مانگی جائے. تو ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ وسوسہ کرنے والے اس خناس کی. ٹھیک ہے، اس پہ آئیں گے، ہم سارے ورڈز پہ آئیں گے. اب رب، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. میں نے آپ کو رب ادھر بھی قل اعوذ برب الفلق پر بھی بتایا، پھر بھی اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹرا قل اعوذ برب الناس پہ بتاؤں گی، کیونکہ اب یہ لاسٹ سورہ ہے، تو وی ہیو ٹو go a little deeper in رب. why Allah subhanahu wa ta'ala did not use Allah when this is Mu'azzatan, why Allah is using Rabb in both these surahs. when قل هو اللہ احد میں اللہ احد بتایا، اپنا نام اللہ بتا رہا ہے قل هو اللہ احد، لیکن قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں، اللہ نام کا ذکر نہیں، صرف رب. ٹھیک ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اونر. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، اس کی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دی تھی کہ رب از، جیسے ہم دبئی میں لوگ اپنے اونرز کو یا سپانسرز کو ارباب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ رب ہے، یعنی ہی از این ایبسلیوٹ اونر، ہی از دی اونر آف دا کمپنی، ہی از دی اونر آف دا ہاؤس، ہی از دی اونر آف مائی ویزا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو رب کہہ سکتے ہیں. تو رب از این ایبسلیوٹ اونر، اونرشپ کے حساب سے کہ آپ کوئی چیز جو اون کرتے ہیں اس کے آپ اونر ہیں. قل اعوذ برب قل اعوذ برب الناس. اوکے، پھر ہے ملک الناس. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین، وائی ڈو آئی سے کہ اے اللہ تو جو اونر ہے تمام انسانوں کا اور تو مالک ہے تمام انسانوں کا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اب ہم ان 3 ورڈز کو صحیح سے سمجھیں گے. قل اعوذ برب الناس کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو تمام انسانوں کا رب ہے، تو تمام انسانوں کا اونر ہے. ٹھیک ہے، یو اون them. پھر ملک الناس، تو تمام انسانوں کا مالک بھی ہے. اوکے، لائک یو آر دا کنگ، یو آر دا اونر اینڈ دا کنگ، یو مور دین دی اونرشپ. ٹھیک ہے، آپ اونر بھی ہیں، مالک بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں
مالک مینس آلسو اونر، جیسے آپ اپنے مکان کے مالک ہیں، گاڑی کے مالک ہیں. لیکن رب مینس سم تھنگ دیٹ مالک از انکلوڈیڈ ان رب. ٹھیک ہے، مالک is somebody who owns something, but Rab is something that also has all of it that's included in Malik. Again, I'll explain. میں آپ کو کسی اس سے ایکسپلین کروں گی ایگزامپل سے، تاکہ آپ کو ذرا صحیح سے سمجھ میں آ جائے. مالک لائک فار انسٹنس I'll explain this to you. آپ مالک ہیں اپنی گاڑی کے، لیکن آپ رب نہیں ہیں. کیوں؟ مربی جو ہوتا ہے نا، رب وہ جو مربی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں ایکسپلین کرتی ہوں اس طرح سے. وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو دعا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے قرآن میں، کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو جیسے کما ربیانی صغیرہ. ٹھیک ہے، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے ربیانی صغیرہ میری تربیت کی جب میں چھوٹا تھا. میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح رحم کرنا جس طرح انہوں نے مجھے رحم دلی سے پالا. میری ربیانی کی مطلب وہ میرے اونر تھے، مالک تھے، اور صرف اونر اور مالک نہیں تھے، انہوں نے مجھے مولڈ کیا، میری نیڈز کو چیک کیا، مجھے دیا جو مجھے چاہیے تھا، اور مجھے اچھا کیریکٹر، پرسنالٹی، مینرز، ایٹیکیٹ سکھائے. تو میرے جو ماں باپ ہیں انہوں نے میرے ساتھ ربیانی کی. they were my مربی. اوکے، مربی is somebody who's more than the malik. Let me give you another example. You own something like you own a car. ٹھیک ہے، آپ اپنی دونوں کا مثال دیتی ہوں، گھر کا بھی گاڑی کا بھی. آپ کو بہت آسانی سے اب سمجھ میں آ جائے گا the difference between رب and مالک، کیونکہ I'm trying to say it as simple as possible. I'm chunking it down for you so that you understand it fully. Very important to understand because یہی تو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو کیوں 3 دفعہ ہم 3 ڈفرینٹ ناموں سے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ان کا ڈفرینس کیا ہے؟ آپ گاڑی اون کرتے ہیں، میں کیا کہوں گی آپ کو؟ میں کہتی ہوں حوری آپ اپنی گاڑی کی مالک ہیں، عفت آپ اپنے گھر کی مالک ہیں. ٹھیک ہے، اب عفت آپ نے دیکھا آپ کے گارڈن کا کیا حال ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا گراج کا کیا حال ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ مین اٹ، آئی ڈونٹ نو، میں جنرلی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، گھر میں ایسے بہت سے نک اینڈ کارنرز ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، جس کی آپ دیکھ بھال نہیں کر پاتے، نگلیکٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مالک آپ ہیں، لیکن now you cannot go and dig the floor in your house. Okay, you cannot modify a house if you feel like. آپ کا دل چاہ رہا ہے میں گھر کی ایکسٹینشن کرا لوں، آپ گھر میں بیٹھ کے اس کی ایکسٹینشن نہیں کر سکتے. آپ مالک ہیں پر آپ رب نہیں ہیں. سیم تھنگ اب میں حوری سے ایڈریس کرتی ہوں اس کی گاڑی کے بارے میں. حوری آپ اپنی گاڑی کی مالک ہیں؟ وہ کہتی جی میں اپنی گاڑی کی مالک ہوں. آپ اپنی گاڑی کا یہ سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ اپنی گاڑی کا جو آپ کی گاڑی کا ٹارک ہوتا ہے، میں بہت اگر میکینیکل بات کرنے جا رہی ہوں تو پھر میں ڈفرینٹ طریقے سے بتا دیتی ہوں کہ اچھا آپ کی گاڑی کا جو سپیڈ لمٹ ہے آپ اس کو بڑھا سکتی ہیں. مطلب سپیڈ لمٹ یہ نہیں جو رستے پہ ہے سپیڈ لمٹ، نہیں، آپ کی گاڑی میں ایک سپیڈو میٹر پہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا، کہ جیسے 280 تک جا سکتی ہے آپ کی گاڑی. کیا آپ اس کو 300 تک کر سکتی ہے؟ آپ کہیں گی نہیں درشور میں تو یہ سب نہیں کر سکتی. اچھا آپ اپنی گاڑی کا ٹارک بدل سکتی ہیں، 4 سلنڈر اس کو 6 سلنڈر کر سکتی ہیں؟ آپ کہیں گی نہیں یہ سب میں نہیں کر سکتی، یہ تو مینوفیکچرر کر کے دے گا مجھے، گراج والا کر کے دے سکتا ہے مجھے، یہ میں تو بیٹھ کے نہیں کر سکتی. میں اونر ہوں،
رب نہیں ہوں گاڑی کا، گاڑی میں نے کریٹ نہیں کی. عفت کہے گی میں اونر ہوں اس گھر کی، لیکن یہ گھر میں نے نہیں بنایا کوئی اپنے ہاتھ سے، گھر والے نے بنا کے دیا، اسی کو بلانا پڑے گا ایکسٹینشن کا ڈائیگرام لے کر، اس کا میپ بنا کر، اس کا سب سائز وائز دیکھنا پڑے گا، اپروول کو جائے گا. میں گھر میں بیٹھ کے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. تو آپ اونر ہیں، رب نہیں ہے اس چیز کی، چاہے وہ سوئنگ مشین ہو یا واشنگ مشین ہو، آپ اس کی اونر ہیں. یو آر ناٹ دا کریٹر آف دیٹ، سو یو آر ناٹ دا رب. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے اس کی مشینری میں یا اس کے اپیئرنس میں. آپ کا وہ اختیار نہیں ہے، وہ ایک رب کو ہے. جو رب ہے اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے مالک ہونا. تو اب آپ کو رب اور مالک کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ رب از somebody more than the مالک. ٹھیک ہے، پھر ایک تو یہ ہو گیا رب جو ہے وہ مربی ہوتا ہے. مربی somebody like سمد. کیسے میں نے آپ کو اللہ الصمد میں سمجھایا تھا، مربی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے for your need، وہ مربی ہے. رب وہ ہے جس نے یہ گھر کا پورا نقشہ بنایا، یہ گھر کو پورا اس نے آپ کو کریٹ کر کے دیا. آپ کو جب ایکسٹینشن کرنا، آپ کو پھر اسی کے پاس جانا ہے، اس کے پاس اپیل کرنی ہے، وہ اپلائی کرنا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے یا یہ گراج میں مجھے یہ تبدیلی چاہیے، وہ آپ کو نقشے میں بنا کے دے گا. سیم تھنگ اگر آپ کو اپنی گاڑی میں کچھ آگے پیچھے کچھ فینسی کرنا ہے، انجن کو تیز کرنا ہے یا سلو ڈاؤن کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو مینوفیکچرنگ گراج جانا پڑے گا یا جو بھی کمپنی ایجنسی، ادھر جا کے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے گاڑی بنائی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ مربی ہے. تو آپ کے لیے اللہ از مربی. He is Rabb, but he's Murabbi. He is the one who will take care of you. When you are in trouble, when you need something, when you need to change something in your life, when you need to add something in your life, you will only go to Allah subhanahu wa ta'ala. He is your Murabbi. تو اللہ تعالیٰ رب جو ہے he is مربی. he is not just رب as مربی اور مالک as مالک. he is مربی, he is مرشد. who's مرشد? he is the murshid. he is the one who shows us the right path. Otherwise why would we say ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہمیں راستہ دکھا، صراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، وہ ہمارا مرشد ہے. ٹھیک ہے، تو مرشد is somebody who sets our direction right. تو یہ یاد رکھیے کہ to set our directions right, he is our مرشد. So he is مربی، he is مرشد، he is منعم. منعم کون ہوتا ہے؟ منعم وہ ہوتا ہے جو ہمیں بڑے بڑے انعامات دیتا ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمت علیہم، وہ ہمیں بڑے بڑے گفٹ دیتا ہے، وہ منعم ہے. جب کوئی خلوص کے ساتھ ہمیں کچھ دیتا ہے بغیر کسی ریزن کے، ہمارا دل کتنا ان کی طرف آتا ہے. آپ کو پتہ ہے رات دن اللہ ہمیں دے رہا ہے، بڑے بڑے گفٹ دے رہا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنے بڑے بڑے ہم لوگوں کو سبحان اللہ ہم لوگوں کو انعامات دیے ہیں. تو ہی از اے منعم. اب ہم اس سے تھوڑا سا مانگتے ہیں، وہ تو ہمیں بہت سارا دیتا ہے، اور وہ تو بہت ساری چیزیں دے رہا ہے بغیر ہمارے مانگے. تو ہی از اے منعم، انعامات دینے والا. پھر ہی از اے قیم، ہی از القیم. اوکے، القیم وہ ہوتا ہے جو ہمیں انشور کرتا ہے، جو ہمیں احساس دلاتا ہے ہمارے ہونے کا، کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہماری ایگزسٹنس کا ہمیں احساس دلاتا ہے. صرف احساس نہیں دلاتا بلکہ ہماری ایگزسٹنس کو سروائیو کرنے کے لیے انشور کرتا ہے، تسلی دلاتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، تمہاری کوئی حقیقت ہے، تم کچھ ہو، اور تمہیں نکال لیا جائے گا، تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں فنا نہیں کرنا ہے، تم سنبھل جاؤ گے، ہم تمہیں سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں ایسا ہے
القیم کا آپ کو یہ مثال دے سکتی ہوں، کبھی کبھی ہمارے پاس بہت ڈیلیکیٹ پلانٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو پلانٹس کا شوق ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے پاس کبھی کبھی بہت ڈیلیکیٹ پلانٹس آتے ہیں. اب اس پلانٹ کے ساتھ بہت ساری ہدایات ہوتی ہیں کہ اس میں پانی اتنا ڈالنا، اتنی دیر دھوپ میں رکھنا، پھر اس کو اندر لانا، پھر اس کو اتنی دیر یوں رکھنا، پھر یہ کھاد کرنا، پھر ایک ہفتے کے بعد اس میں یہ مکس کرنا. اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ پودا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جب دنیا میں آئے تو بہت ڈیلیکیٹ سچویشن میں ہم آئے. آپ اور میں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں نے اور آپ کی ماں نے آپ کو صرف سنبھالا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچاؤ کے لیے تمام ہر چیز مہیا کی تھی. اگر ماں کے چھاتی سے دودھ نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے وہ ہمارے غذا پہنچا دے، اور اس کے دل میں اتنا پیار ڈالا کہ وہ اپنے بچے سے پیار کرے اور اس کی مربی بن جائے، کہ وہ اس کے پاس جاتا ہے. بچہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنی ہر نیڈ کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. وی آل نیڈ اے مربی ان لائف. اوکے، ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہماری مربی ہماری ماں باپ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ماں ہوتی ہے کیونکہ وہی زیادہ تر گھر میں نظر آتی ہے نا. باپ تو کام پہ چلا جاتا ہے. اب آج کل دنیا بدل گئی نا، باپ بھی گھر میں ہوتا ہے، لیکن نارملی یہ تھا اب تک کہ باپ کام پہ جاتا ہے، ماں گھر میں نظر آتی ہے. تو شی از دا مربی. بچہ اسی کی طرف جاتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اپنی نیڈ بتاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی امپلائی کو کچھ چاہیے تو وہ ہمیشہ اپنے باس کے پاس جاتا ہے. باس اس کا مربی ہے. باس کون ہے؟ باس ارباب ہے، دیکھیں نا، باس ارباب ہے. اس کے پاس جاتا ہے وہ اور کہتا ہے مجھے گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، میری یہ نیڈ ہے، مجھے چھٹی چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی اتھارٹی میں ہوتا ہے، جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، جو ہماری نیڈز کو انکاؤنٹر کو وہ دیکھتا ہے، وہ مربی ہوتا ہے. اور القیم وہ جو ہمارے ہونے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمیں مرنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. القیم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القیم بھی ہے. اب آپ کو میں ایک بات سمجھاتی ہوں، ایک بہت بیوٹیفل بات کی طرف آپ کی توجہ لاؤں گی جو شاید آپ نے نہ سوچی ہو کبھی بھی. What was the first ayah of Quran that descended on Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کو پتا ہے نا، سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے سب بول رہے ہوں گے آپ، اقرا بسم ربک الذی خلق. کریکٹ؟ آپ کو بھی پتا، مجھ کو بھی پتا نا. پہلی آیت قرآن کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کیا دیا؟ اقرا، پڑھ. بسم، اسم کے ساتھ. کس کے اسم کے ساتھ؟ بسم ربک الذی. اپنا انٹروڈکشن اللہ پہلی بار دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنا نام اللہ نہیں بتا رہا، کہتا ہے میں وہ رب ہوں جس نے تخلیق کی. ربک الذی خلق، میں وہ رب ہوں جس نے تخلیق کی. تیرا رب، ربک الذی، تیرا رب، وہ رب جس نے تخلیق کی. میں تیرا رب ہوں. کبھی آپ نے نوٹ کیا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے میں، پہلے آیت آف قرآن میں اپنا انٹروڈکشن اپنے نبی کو کرتے وقت اس کو صرف یہ بتایا کہ میں تیرا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے کیسے انٹروڈیوس کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ کیا ہو رہا ہے، میرا ہاتھ روشن کیسے ہو گیا، اور یہ لکڑی کو میرے عصا کو یہ کیا ہو گیا. جب وہ ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ انی انا ربک، کہ بے شک میں تیرا رب ہوں. انی انا ربک. تب بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا کہ میں تیرا رب ہوں. نہیں کہا میں اللہ ہوں، میرے بہت سارے نام ہیں، میں یہ ہوں. میں تیرا رب. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں
جو دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جو دعا ہے اوکے امپورٹنٹ دعا جس سے ہماری ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ الحمد للہ، آپ دیکھیں الحمد للہ، اللہ کی تعریف یا ساری تعریف اللہ کی. الحمد للہ کیا ہے؟ رب العالمین، تمام عالموں کا وہ رب ہے. کہیں لکھا ہے کہ اللہ ہے؟ نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کا بہت بیوٹیفل جو کنیکشن ہے نا، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتی ہوں. کسی ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، جو اسکالر تھا اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تم نے آج قرآن پورا کمپلیٹ کیا ہے نا؟ مجھے ایکچولی آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آج آپ لوگ اپنا قرآن کمپلیٹ کر رہے ہیں نا؟ آپ پورے قرآن میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے مجھے ایک لائن میں بتا سکیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا؟ مگر ایک لائن میں، صرف ایک لائن میں آپ مجھے ایک جملے میں بتائیے کہ پورے قرآن میں آپ نے کیا سمجھا. جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کنفیوز ہو گیا. آپ سوچ کے دیکھیے، 2 منٹ پاز لیتی ہوں میں تاکہ آپ سوچیں کہ پورے قرآن میں اب تک کیا آپ نے سمجھا جو آپ ایک لائن میں بتا سکیں گے. اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ ٹوٹل رب ہے. تو اگر اللہ رب ہے اور مالک ہے تو میں پورا غلام ہوں، کیونکہ جب آپ رب کی ربوبیت کو سمجھیں گے تو آپ نتھنگ بٹ ایک غلام ہیں. ٹھیک ہے؟ اور مجھے اس کی گائیڈنس چاہیے اور وہ تب ملے گی جب میں اس کی اوبیڈینس کروں گی. دیٹس اٹ، ایک لائن میں ساری بات ہو گئی. اللہ میرا رب ہے، وہ میرا ماسٹر ہے، میں اس کی سلیو ہوں. ٹھیک ہے؟ دس از فار سرٹن، میں اس کی سلیو ہوں، وہ میرا ماسٹر ہے. اور مجھے بیکاز وہ میرا ماسٹر ہے، میرا رب ہے، مجھے اس سے گائیڈنس چاہیے، پروٹیکشن چاہیے. اور گائیڈنس تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ میں یہ کروں کہ وہ کروں، یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں، ایول ہے یا گڈ ہے، کون سا کیا ہے، اس کے لیے مجھے گائیڈنس چاہیے. اور گائیڈنس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو کہ میں کہیں وسوسے میں چلی جاؤں، تو مجھے پروٹیکشن بھی چاہیے. تو گائیڈنس اینڈ پروٹیکشن دونوں چاہیے. اور وہ تب مل سکے گی، کنڈیشنل ہے وہ، اگر میں رب کو رب مانتی ہوں اور اپنے آپ کو غلام مانتی ہوں، تب ممکن ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ پھر میں اوبیڈینس میں چلی جاؤں گی. پھر مجھے پتا ہے کہ رب کا اور غلام کا کیا ریلیشن شپ ہے. رب نے حکم دے دیا، غلام ہیز ٹو جسٹ اوبے اینڈ ایکٹ آن دا ماسٹرز کمانڈ. میرے رب نے یہ حکم دیا، مجھے کرنا ہے. اس نے منع کر دیا، مجھے ہٹنا ہے. اور اگر میں نے ایسے نہیں کیا تو اللہ سے میں نہ گائیڈنس کی طلب ایکسپیکٹیشن رکھوں، امید رکھوں، نہ پروٹیکشن کی. گائیڈنس اور پروٹیکشن ایسے نہیں ملے گی. تب ملے گی جب میں اپنے آپ کو اس کی پروٹیکشن میں ڈالوں گی، اپنے آپ کو کہ اللہ میں نے تجھے اپنے آپ کو تیری پروٹیکشن میں ڈال دیا. دیٹ مینز میں پوری اوبیڈینٹ ہو جاؤں گی. اب میں پروٹیکشن تو مانگ رہی ہوں، گائیڈنس بھی مانگ رہی ہوں، اور اپنے آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن اوبے نہیں کرنا چاہ رہی. ایسا ہوگا؟ آپ ایک سرونٹ رکھ لیں گھر میں، غلام نہیں، سلیو نہیں، سرونٹ. اوکے، امپلائی ہے وہ تو. He is not even a slave. He doesn't have to listen to you for everything. Paid آپ نے ایک سرونٹ رکھ لیا، وہ اوبے نہیں کرتا آپ کو، لیکن آپ سے پروٹیکشن مانگتا ہے، تنخواہ مانگتا ہے. آپ دے دیں گے؟
کام ٹھیک سے نہیں کرتا, آپ کی بات نہیں سنتا, اپنی من مانی کرتا ہے, اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے, لیکن آپ سے اینڈ میں تنخواہ مانگتا ہے, پروٹیکشن مانگتا ہے, کمرہ مانگتا ہے, گاڑی مانگ رہا ہے, فلاں مانگ رہا ہے, بونس مانگ رہا ہے, آپ دیں گے؟ آپ کہیں گے گیٹ آؤٹ آف ہیئر. میں کیوں دوں؟ تم میری بات مانتے ہو جو میں تمہیں کچھ دوں؟ تمہیں میں نے امپلائی رکھا ہے تو تم تو میری بات سنتے نہیں ہو, اپنی مرضی کا کرتے ہو. جب دل چاہتا ہے گھر میں آ رہے ہو, جب دل چاہ رہا ہے جا رہے ہو, جو دل چاہ رہا ہے پکا رہے ہو, جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہو, برتیاں چھوڑ رہے ہو, کبھی کچھ کر رہے ہو, کبھی کچھ کر رہے ہو, میرا نقصان کر رہے ہو. میں تمہیں کیوں دوں تنخواہ؟ جاؤ یہاں سے. تو یہ ہے ہمارا اور اللہ کا حساب کتاب کہ وہ ہم اس کے امپلائیز نہیں ہیں, ہم تو اس کے غلام ہیں. پہلے یہ اپنے آپ کو سمجھا لو, آر یو ریئلی اے سلیو آف اللہ or are you slave of something else? This is the lesson that we have to do today and understand it. Okay, so it starts with the slavery. Okay, Quran in one line is to accept Allah as Rabb, Malik, Master, and we are the slaves. So it all starts with slavery. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس, okay, when He is the Rabb of the Nas, سارے انسانوں کا وہ رب ہے, تو وہ انسان جو اسے رب الناس مانتا ہے وہ اپنے آپ کو ناس مانے, انسان مانے, اپنے آپ کو غلام مانے اس رب کا. اب اللہ کو ہم رب مانتے ہیں, میں اور آپ. اب ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم اللہ کو رب مانتے ہیں, وہ ہمارا رب ہے, لیکن کیا ہم اپنے آپ کو غلام مانتے ہیں؟ پوچھ کے دیکھیے اپنے آپ سے. کیا we are following everything Allah is telling us to follow? Are we being obedient to Allah? کیا ہم جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ جو جو حکم اس نے قرآن میں دیا ہے ہم پورا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو, اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے, تو رسول کی سنت پر عمل کرو تو اطاعت ہوگی. تو کیا ہم رسول کی تمام سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو کیا ہم غلام ہیں؟ ہم نے ایکسپٹ کیا کہ اللہ میرا مالک ہے. کیا ہم نے ایکسپٹ کیا کہ ہم اس کے غلام ہیں؟ نہیں, یہ یک طرفہ ہے. ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ میرا مالک ہے, لیکن ہم نے ایکسپٹ ابھی تک نہیں کیا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں. وہ ہمبلنس, وہ اوبیڈینس, وہ جھکاؤ ہم میں اب تک نہیں آیا. اس لیے وی آر سفرنگ, بیکاز ہم اللہ کے آگے جھکے نہیں برابر سے. ٹھیک ہے, تو اٹس نیور ٹو لیٹ, وی ڈو اٹ ناؤ. It's not the end of the world. We still alive, even if we have one more day, one more hour. ایک گھنٹہ بھی ہماری زندگی کا اگر باقی ہے تو we have a chance to save ourselves from the doom, from the ruin, from destruction, by accepting ourselves as the slave of Allah. What does it mean by that? میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ میرا مالک ہے, لیکن میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی ہوں. آفٹر آل اٹس مائی لائف. کم آن, اٹس مائی لائف. آئی وانٹ ٹو ڈو دس. آئی وانٹ ٹو ہیو اے میرج لائک دس. آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو ڈو دیز تھنگز. آئی وانٹ دس فلاں فلاں تھنگز ان لائف فار می. I have dreams and desires and I want to do these things. It's my life. After all, it's not required to, follow everything. اور ابھی آپ بول رہی ہیں حدیث ہے, پتہ نہیں کس نے لکھی تھی, کس نے سنی تھی, ہمیں نہیں پتا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا. اب زمانہ تو وہاں سے بدل گیا. اب کیا میں 1500 سال پرانی چیزوں کو ابھی آج اپنی زندگی میں اپنا کے کروں؟ کیا بات کر رہی ہوں, دقیانوسی باتیں. میں ماڈرن عورت ہوں, ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ آئی ہوں, ماڈرن لائف جی رہی ہوں. میرے گھر میں ٹیلی ویژن ہے, سیٹلائٹ چینل ہے, میں اتنے اچھے اچھے پروگرامز دیکھ رہی ہوں. آئی وانٹ ٹو بی لائک دیٹ. اللہ میرا مالک ہے, میں کلمہ پڑھتی ہوں, مسلمان ہوں, میں اللہ کو مانتی ہوں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین that I accept to be a slave of Allah. Isn't that what is implied?
That doesn't mean I'm going to do everything what's in the Quran and Sunnah. Of course not. تو میں تو اپنے آپ کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی کہ میں سلیو ہوں. جب میں ایکسپٹ نہیں کرتی, اوبے نہیں کرتی, تو I cannot recite قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, because I'm not accepting myself as the slave of that Rabb. I'm not accepting him on the other hand کہ وہ میرا رب ہے, کیونکہ اگر وہ میرا رب ہے تو میں اس کی غلام ہوں آٹومیٹیکلی, اور اگر میں غلام ہوں تو پھر مجھے اوبے کرنا پڑے گا, اور اگر میں اوبے کرتی ہوں تو میں اس کی پروٹیکشن مانگ سکتی ہوں, حق ہے میرا, اور وہ مجھے گائیڈ بھی کرے گا اور پروٹیکٹ بھی کرے گا اور بچا کے نکال بھی جائے گا. لیکن اگر میں نہیں کرتی اوبے تو وہ مجھے پروٹیکٹ نہیں کرے گا اور گائیڈ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ ہدایت از اے گفٹ آف اللہ. اللہ ڈزنٹ گیو اٹ ٹو ایوری بڈی, ورنہ سب کو ہدایت مل جاتی. کیوں لوگ اسٹرگل کرتے؟ ہم کیوں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں؟ وی آل نیڈ ہدایت. ہمیں اللہ سے چاہیے ہدایت. ہدایت عام نہیں ہے. اللہ جس کے اندر نیڈ دیکھتا ہے, سیکنگ دیکھتا ہے, اوبیڈینس دیکھتا ہے, اسے دیتا ہے. ہدایت بھی عام نہیں ہے, پروٹیکشن بھی عام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں بچاتا پھر آپ کو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے اس بات کو, ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قل اعوذ برب الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کچھ بھی ہو جائے میں بولوں گی اور ضرور بولوں گی. شیطان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی آج, I can understand. And may Allah Ta'ala protect us, save us from his evil, all kinds of evil fitna. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس, پھر اللہ ریپیٹ کیوں کر رہا ہے رب رب رب؟ ایک بار اگر کہہ دیا, اٹس لائک می سیئنگ یہ عفت کا گھر ہے, یہ عفت کی گاڑی ہے, یہ عفت کا فرنیچر ہے. تو آپ کہیں گی نا, آپ نے ایک بار کہا عفت کا ہے, سمجھ آ گیا نا, آپ یہ کہہ سکتی ہیں عفت کا گھر ہے, یہ گاڑی بھی اسی کی ہے اور یہ فرنیچر بھی اسی کا ہے. اسی کا کہنا کافی ہے, کیونکہ ایک بار میں نے کہہ دیا کہ کس کا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ سکتا تھا نا قل اعوذ برب الناس, کہ اللہ تو رب ہے پورے دنیا کے انسانوں کا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اوکے, اور تو مالک بھی ہے اور تو الہ بھی ہے. بار بار کہنا کہ تو مالک بھی ہے لوگوں کا اور الہ بھی ہے لوگوں کا, ضروری ہے بولنا. تو ان کا مالک بھی ہے اور ان کا خالق بھی ہے اور ان کا الہ بھی ہے, کافی نا ان کا کہنا, کیونکہ ان کی تو بات ہوگی نا کن کن کا, ناس کا. انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے ناس کا, کہ تو لارڈ ہے, تو رب ہے, تو اونر ہے, ٹھیک ہے, انسانوں کا. اور تو ان کا کہنا کافی ہے نا, کیونکہ انسانوں کا ہو گیا نا, بات ہو گئی کہ یہ انسانوں کا ہے. پھر اللہ نے ناس 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 3 بار کیوں کہا؟ اس کی بھی تو کوئی ریزن ہوگی نا. اللہ نے بغیر ریزن تو کوئی بھی چیز نہیں کی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, میں انسانوں کا مالک بھی ہوں, رب بھی ہوں, الہ بھی ہوں. بتانا کیوں چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, 3 بار ناس کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو سمجھتے ہیں. بیسیکلی there is a psychological progression, اس کو پہلے سمجھیں گے ہم, ٹھیک ہے. فرسٹ ریئلائزیشن آف اے چائلڈ, کوئی بھی بچہ جب ہوتا ہے اس کی پہلی ریئلائزیشن کیا ہوتی, جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, کہ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے مربی کے پاس جاتا ہے. مربی وہ رب جس کے پاس اس کی نیڈز فلفل ہو سکتی ہیں. بچے کو بھوک لگی ہے, کدھر جاتا ہے بچہ؟ جیسی بھوک لگتی ماں کو ڈھونڈتا ہے, ماں 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 بھوک لگی ہے. چھوٹا بھی بچہ ہوتا ہے, ماں کا کپڑا کھینچ کر اس سے کچھ کھانے مانگتا ہے. تو بچے کو جب بھوک لگتی ہے وہ اپنے مربی کے پاس جاتا ہے. اوکے. بچے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں,
کچھ ایسی نیڈز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے بجلیاں جا رہی ہیں، پانی نہیں آ رہا ٹھیک سے، یا پانی غلط آ رہا ہے، تو آپ گورنمنٹ لیول پہ جاتے ہیں، تو آپ نیکسٹ مربی پہ جاتے ہیں. اچھا اگر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے، فار انسٹنس ان دس کنٹری اور ان انگلینڈ یو گو ٹو دا کنگ اینڈ دا کوئین، ٹو دا رولر. اوکے، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ درخواست شیخ محمد کے پاس لے جائیں گے یا کوئین الزبتھ کے پاس لے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دین شی ہیز این اپر ہینڈ اوور دا گورنمنٹ. چلو ہم وہاں جاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. تو ہوز ابو دیٹ، ہوز ابو دا کنگ اینڈ دا رولر. اب کوئی چیزیں ایسی ہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بہت پیارا سا چھوٹا سا سمپل اگزامپل کوئکلی دے دیتی ہوں. اگر مجھے پانی پینے کے لیے چاہیے ایز اے چائلڈ، میں امی کے پاس جا رہی ہوں، امی مجھے پانی چاہیے، امی نے مجھے پانی پلا دیا، میری نیڈ پوری ہو گئی. اب میں بڑی ہو گئی، میرے گھر بنا لیا، اب میرے گھر میں پانی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، لائنز میں پانی نہیں آتا ہے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ واٹر ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ کا واٹر ڈپارٹمنٹ جاؤں گی، ٹھیک ہے. واٹر ڈپارٹمنٹ میں جا کے ان سے درخواست کروں گی کہ میرے گھر میں پانی نہیں آتا ہے، پلیز لائنز کھولیے، کچھ کیجیے، جو بھی ہے، آئی ڈونٹ نو، یو آر دا اونر آف دا پائپ لائنز اینڈ دا واٹر ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گی، کیونکہ دے آر دا ونس who are controlling the water department. ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ نہیں کر رہی، واٹر ڈپارٹمنٹ is failing and not listening to me. Who will I go next to? I go to شیخ محمد. ایسے دیکھے میں شیخ کے آفس میں جاؤں گی اور کہوں گی دیکھیں آپ کی گورنمنٹ میں جو واٹر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سپلائی نہیں کر رہا واٹر، فلاں ایریا میں فلاں گھر میں سپلائی نہیں ہو رہا. تو میں کہاں گئی؟ شیخ محمد کے پاس گئی. اب شیخ محمد کے لیول سے بڑھ گیا قصہ، وہ کہتا ہے پانی نہیں آ رہا کہیں بھی، قحط آ گیا ہے، قحط آ گیا ہے، دیر از نو واٹر. کہاں جاؤں گی میں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صلاۃ الکسوف پڑھاتے ہیں تمام مساجدوں میں. ہم مساجد کو الاٹ کرتے ہیں کہ اس مسجد میں اسپیشل رین پریئر ہوگی، بارش کی دعا ہوگی. تو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اللہ کے پاس مانگنے جا رہے ہیں پانی. وہ پانی جو بچہ ماں سے مانگ رہا تھا، ماں گورنمنٹ سے مانگ رہی تھی، گورنمنٹ رولر سے مانگ رہا تھا، رولر بھی کہتا ہے کہ میں نہیں پروڈیوس کر سکتا پانی برسے گا تو میں آپ کو دوں گا. تو جا کے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں پانی برسا دے، ٹھیک ہے. تو یہ کیٹیگریز ہیں مربی کی. اوکے، تو دس از اے پروگریشن کہ آپ پہلے اپنے امیڈیٹ سراؤنڈنگ میں، جیسے ماں باپ یا امیڈیٹ سراؤنڈنگ میں اپنی نیڈ فلفل کرتے ہیں، پھر نیکسٹ سراؤنڈنگ، پھر نیکسٹ سراؤنڈنگ، پھر نیکسٹ، اینڈ دین فائنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو دس از کالڈ دا سائیکولوجیکل پروگریشن، اوکے، آف یور نیڈ اینڈ ہاؤ یو انڈرسٹینڈ دا رب above you. Okay, now again if you just see, this is like more to less. Okay, example, کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے you can only have one king, you cannot have دو کنگ نہیں ہوتے کہیں بھی. کسی کنٹری میں، کسی سوسائٹی میں، کسی کمیونٹی میں دو امیر نہیں ہوتے، دو کنگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. آلویز ایک امیر ہوتا ہے، ایک کنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سیم گوز فار مالک، کیونکہ مالک از لائک ملکیت والا، ملوک ایک مملکت کو ہیڈ کرنے والا لیڈر. تو جو مالک ہے وہ ایک ہی ہوگا. جسٹ لائک واٹ ایور اٹ از، کسی بھی چیز کا، کوئی بھی چیز کا، یعنی کنٹری کا، سوسائٹی کا، I'm just saying a leader has to be one. دو لیڈرز نہیں ہوتے کسی بھی جگہ میں. اوکے، سو فائنلی الہ is one. Okay, is only one. For Nas it is less to more. How it is less to more? جب اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے نا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ناس کا رب ہوں اور میں اس کا مالک بھی ہوں،
اور وہ نہیں جانتا کہ میں اس کا الہ بھی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں اس کا. Who's the biggest victim of شیطان؟ سب سے بگیسٹ وکٹم شیطان کا اس دنیا میں آج تک میں کون تھا جس کو اللہ نے عبرت بنا دیا؟ فرعون. کیوں تھا؟ ہم اسے کیوں بگیسٹ وکٹم کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے اسے عبرت کیوں بنایا؟ کبھی آپ نے سوچا اللہ نے اور کسی کو کیوں نہیں عبرت بنایا؟ نمرود بھی تو تھا، قارون بھی تو تھا، پر ہمارے پاس اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، باقی صرف کہانی ہے، قرآن میں قصہ ہے، حدیث میں ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ موجود نہیں کہ ہم اسے پہچان سکیں کہ وہ کیا تھا. پر فرعون ہے، احرام مصر میں اس کا تھوبڑا رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اسے ساری آنے والی نسلوں تک کے لیے ایک عبرت کیوں بنا دیا؟ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ چوز فرعون ٹو بی دی عبرت فار اس؟ بیکاز ہی واز the biggest victim of شیطان. biggest victim of شیطان. کیسے؟ why I'm saying that. اب آپ قل اعوذ برب الناس کو سامنے رکھیے اور فرعون کی سٹوری کو سامنے رکھیے، اور میں آپ کو کنیکشن بتاؤں گی. شاید آپ نے کبھی بھی یہ کنیکشن نہیں سوچا ہوگا لیکن جب آپ یہ کنیکشن سمجھیں گی تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا why فرعون has to be the عبرت for us. میں نے بہت بار آپ کو درسوں میں اپنے کئی بار یہ مثال دے کے سمجھایا کہ فرعون used to claim to be God. کیا کہتا ہے وہ؟ انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے، سورہ نازیات میں ہے شاید، جب وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے تمام لوگوں کو ان کو یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. So he claimed to be the Rabb of people. He claimed to be the Rabbun Nas. He said, Ana Rabbukumul Ala. Okay, that's one. After that he said, جب اس کے پاس جب لوگ آئے اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو ماننا شروع کیا تو تب وہ فوراً پھٹکا اور اس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ I'm ملک المصر؟ میں ملک ہوں، ملک الناس. I'm رب الناس، انا ربکم الاعلی، I'm ملک الناس. تم نہیں جانتے کہ میں مصر اور آگے بھی سب کا میں مالک ہوں، ملک ہوں. تو ملک الناس. اور اپنے جنرلز کو جب اس نے بلایا تھا، جب وہ جنرلز اس کے خاموش ہو گئے تھے یہ جادو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان جادوگروں سے بھی اس نے یہی بولا، جو جادوگروں کو اس نے تیار کیا تھا انہوں نے تو سرنڈر کر دیا کہ ہم موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں. تو اس نے جنرلز کو بلا کر جو جملہ کہا تھا نا، اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کوئی اور الہ ہے تم سب کا میرے علاوہ، میں ہی تو ایک الہ ہوں تمہارا. سو الہ الناس. He said he was Rabb الناس، Malik الناس and Ilah الناس. Fir'aun is the only one who said all these three together. ٹھیک ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ٹھیک ہے، یاد رکھیں اس بات کو. تو شیطان's biggest victim after شیطان it's فرعون، جس نے اپنے آپ کو کلیم کیا کہ میں یہ تینوں چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ تینوں چیزیں کس چیز کی وجہ سے اس کے اندر آئیں؟ فرعون کے اندر کس چیز نے اس کو یہ کہنے پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچ لے کہ میں رب الناس بھی ہوں، ملک الناس بھی ہوں، الہ الناس بھی ہوں؟ کس چیز نے اس کو اس پر آمادہ کیا؟ اس کی پرائیڈ نے، تکبر، فخر اپنے آپ پہ کرنا، تکبر تکبر تکبر. میں کسی کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں؟ یہی تو بات شیطان نے سوچا تھا جب آدم کے مجسمے کو دیکھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو اس نے سوچا میں آدم کے آگے جھکوں؟ کتنا اس کو انا آ گئی اس کی. تکبر انسان کو جھکنے نہیں دیتا،
تکبر انسان کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام ماننے نہیں دیتا. تکبر کہ I know better, I know about my life, I know my needs and I know my desires and I know what I'm doing, and I don't think it is required for me to do parda. I don't think I have to now wear hijab and abaya. Come on. And I don't think I have to really wear a beard on my face. And I don't think I have to wear clothes like this or like that. I don't think so. And I. Who gave this I an authority to decide for himself? And then he says, I am the slave of Allah. La ilaha illallah. کہ کوئی معبود نہیں بس اللہ, میں اس کا غلام ہوں. تم غلام ہو؟ غلام ایسے ہوتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, منمانی کرتے ہیں. ان کو تو چابک پڑے گی, مارا جائے گا پھر ایسے غلاموں کو. تو پھر جب چابک پڑتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ میرے ہی پیچھے پڑ گئے. کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے, آپ نے غلامی قبول نہیں کی ہے, آپ نے اللہ کو رب مان لیا ہے بغیر غلامی کو قبول کیے. تو سب سے بڑا پرابلم ہمارا ہے تکبر, ہماری انا, وہ ہمیں کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو واٹ کین شیطان انسٹل ان اس, ہمیں اٹیک کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ ہماری تکبر کو, ہماری انا کو جگانا. Come on, are you going to just bow down to this Dakyanusi idea? Are you going to just listen to this Dure Shawar who's just talking something all the time? She's just going on talking about Quran, 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 یہ کرو, وہ کرو, وہ کرو. کیا تم اس کی بات سنو گے؟ Come on, چھوڑ دو, پاگل ہے, سب پاگل ہیں. ایک میں ہی تو عقل مند ہوں, میری بات سن لو. وسوسہ, اسے کہتے ہیں وسوسہ. آج ہم وسوسے کی بات کریں گے نا ساری, کیونکہ ہم قل اعوذ برب الناس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دا بگیسٹ مینیفیسٹیشن آف تکبر از اگین فرعون. آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے اپنے تکبر میں وہ کہاں تک چلا گیا. آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ فرعون نے تو حامان سے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے کرو کہ مجھے ایک بڑا سا اوپر بلڈنگ بنا کر دو, جس کے اوپر بیٹھ کے میں دیکھوں کہ یہ جو موسیٰ بار بار کہتا ہے اس کا رب ہے آسمان کے اندر, میں بھی تو ذرا جا کر اوپر جھانک کے دیکھوں کہ کیسا ہے, کیا ہے, کون ہے. کیونکہ رب تو میں ہوں, الہ بھی میں ہوں, اور ملک المصر بھی میں ہی ہوں. تو یہ کون سا رب ہے بھائی, میں بھی تو دیکھوں کہاں رہتا ہے. اور حامان نے بھی اس کو بنا کے دے دیا تھا. سبحان اللہ. سو ٹوڈے, آج کے زمانے میں, آج کے دور میں ہمارے پاس فرعون نہیں ہے. فرعون تو نہیں ہے نا, لیکن کون ہے ہمارے پاس؟ فرعون is not our master anymore. فرعون is not coming and telling me that he is my Rab or he is my Malik or he is my Ilah. لیکن میں نے اپنے بہت سارے رب بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے, جب میں یہ کہتی ہوں it's my life and I live the way I want to live and you don't interfere, then I am a Rab of my own self. میں نے اپنے آپ کو اپنا رب بنا لیا ہے, کیونکہ اب میں ڈیسائیڈ کر رہی ہوں میرے لیے کیا کرنا ہے مجھے. میں قرآن سے ڈیسیشن نہیں لینا چاہتی ہوں, میں سنت پڑھ کر نہیں سمجھنا چاہتی ہوں, وہ سب مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ I know better, just like Iblis knew better. تو میں کس کو فالو کر رہی ہوں, سوچ کے دیکھیے. ٹھیک ہے, the moment you think you know better, you're gone. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے بہت سارے منی فرعون ہیں. میں خود ایک فرعون ہوں اپنے لیے. پھر میرے ڈیزائرز, میری جو تمنائیں, خواہشات ہیں, وہ میرا ایک رب ہے جس کی میں سنتی ہوں. اور کیا پتا میری بیسٹ فرینڈ کو میں نے اپنا رب بنا لیا ہے, جس کی میں ہر وسوسہ سن رہی ہوتی ہوں. میری بیسٹ فرینڈ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اب چھوڑو نہ در شوار, ہر بار تم بس نماز کو چلی جاتی ہو, پھر تم اتنی لمبی نماز پڑھ کے آتی ہو, اتنا ٹائم ویسٹ جاتا ہے. ہم اتنی ساری گوسپ کر رہے تھے فرانی فرینڈ کے بارے میں, کتنی ساری مجھے تمہیں سٹوری سنانی ہے. اس کی ڈیورس ہو گئی, اس کے بچوں نے اس کو چھوڑ دیا, اور بھی تم کو مزے مزے کی باتیں بتانی, اور تم نماز پڑھنے جا رہی ہو. کتنا تم بور کرتی ہو یار, آ کے بیٹھو تو میں تمہیں اس کی بہت اور مزے مزے کی باتیں سناؤں. اور پتہ میں نے یہ بھی سنا ہے, اور میں نے پتہ وہ بھی سنا ہے. میں اتنی مزے مزے کی باتیں بتا رہی ہوں, تم نماز پڑھنے جا رہی ہو. تو تم کہتی ہو اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے, چلو میں بعد میں پڑھ لوں گی.
اس کے بعد نماز کا وقت نکل جاتا ہے. یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسپر ہے اس انسان کے تھرو. یہ انسان کو آپ نے اپنا رب بنا دیا اور یہ انسان آپ کا شیطان ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جس کی آپ کو اللہ سے پروٹیکشن چاہیے. کیا پتہ آپ کو پروٹیکشن اپنے بچوں سے چاہیے، کیا پتہ آپ کے بچے آپ کے شیطان بن گئے جو آپ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، وسوسے میں ڈال رہے ہیں. ایک بچہ اپنے باپ کو وسوسہ دیتا ہے، ماں کو چھوڑ دو، ماں کو چھوڑ دو، ماں کو چھوڑ دو، ماں کو چھوڑ دو، اور باپ واقعی ماں کو چھوڑ دیتا ہے. وسوسہ. بچہ جو ہے وہ باپ کے لیے کیا بن گیا؟ شیطان. وسوسہ ڈالا اور اس نے ایکشن لے لیا، ماں کو چھوڑ دیا. اور ایک اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک باپ ہے، اس کو کوئی بچہ بتاتا رہتا ہے کہ تم اس بچے کے ساتھ جھگڑا کرو، کہ کورٹ کیس کر دو، تو باپ اپنے بیٹے کے اوپر کورٹ کیس کر دیتا ہے. ایک پراپرٹی کے لیے، ایک پراپرٹی کے لیے باپ اپنے بیٹے کے اوپر کیس کرتا ہے کہ وہ اس میں سے نکل جائے اور یہ پراپرٹی مجھے مل جائے. یہ سارا کچھ وسوسے میں ہو رہا ہے. اور وسوسہ کون کر رہا ہے؟ آپ کا اپنے گھر والا کوئی، آپ کا بہت اپنا کوئی. کیونکہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس کی بات سنیں گے، کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا وہ اس کے تھرو آپ کو وار کرے گا. دیٹس ایزی. دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی میسج، سپوزنگ آپ کو کوئی میسج شارمین تک پہنچانا ہے، کوئی چیز شارمین تک کہلوانا ہے، آپ کہیں گے درے شوار کو پکڑو، کیونکہ شارمین درے شوار کی بات سنتی ہے. تو درے شوار کو بولو، وہ شارمین کو بول دے گی. تو آپ لوگ مجھے پکڑو گے اور مجھے آپ وسوسہ دو گے اور میں جا کے شارمین سے کہوں گی. کیونکہ شیطان دیکھتا ہے کہ کون بات پہنچا سکتا ہے، اس کو ڈالو وسپر میں. کیسے کیسے ہتھ کنڈے اور کیسے کیسے وار کرتا ہے، وہ کہاں کہاں سے ہمیں اٹیک کرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم پہچان بھی نہیں پاتے، اللہ کی ٹھیک سے پروٹیکشن بھی نہیں لے پاتے، کیونکہ ہم اوبیڈینس میں جو ڈھیلے ہیں نا تو پروٹیکشن نہیں مل پاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمارے بہت سارے کیا ہیں، ہمارے بہت سارے ہم نے بنا لیے ہیں گاڈز، جن کی ہم بات سنتے ہیں، اوبے کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تو میں نے آپ کو اب تک جو میں نے بتایا ہے وہ قل اعوذ برب الناس کا، کہ برب الناس، الہ الناس، ملک الناس، اس کو میں آپ کو سمجھا رہی تھی. رب رب رب، کہ یہ تین چیزوں کا رب کیا ہے وہ میں اب تک آپ کو سمجھا رہی تھی. اوکے، اس وقت ہو گئے ہیں 1:30. I think I'll close here. I'm sorry, because you see, I cannot run through. There are still so much to explain, and if I run through, it won't be fair with this surah. تو اب میں آپ کو اگلے ہفتے الناس سے سمجھانا شروع کروں گی کہ what is الناس and why it is 3 times. ناس کی کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناس کو 3 بار کیوں دہرایا، اور ناس کی کیا معنی ہے، اور کس کس طرح سے ہم اسے سمجھیں گے. تو میں ابھی تک میں نے قل اعوذ برب رب رب کا آپ کو سمجھا دیا ہے، اور الناس سے ہم شروع کریں گے اور باقی سورہ کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ لیٹس گو in the proper order, in the proper manner, not too much, کیونکہ this is a heavy surah, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for me. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اور اس کے فتنے سے بچا کر رکھے. اور جو کچھ بھی میں نے آج آپ کو سنایا اور آپ نے سنا، جو کچھ بھی اس میں سے اچھا اور فائدے مند تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اس کے بدلے ہمیں بہت سارے اجر عطا کرے. اگر کوئی بھول چوک تھی تو میری طرف سے، میری کمزوری ہوگی یا شیطان کا فتنہ ہوگا، اور اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بہترین صحت، تندرستی، جسمانی، ذہنی، روحانی عطا کرے کہ میں اپنے قرآن کو آپ سب کے ساتھ مل کر طریقے سے اچھی طرح سے کمپلیٹ کر سکوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بینیفٹ، اس کے جتنے فوائد ہیں، اس کے جتنے بھی خیر عطا کرے ہماری زندگیوں میں، اور ہر شر سے ہمیں بچا کے رکھے. آمین.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔